السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو اور اشوگا جادوگر۔ ان دنوں خواجہ امرو عیار ملک جاشان آیا ہوا تھا۔ وہ ملک جاشان کے بادشاہ زرجان کے بلاوے پر آیا تھا۔ بادشاہ زرجان نے امرو عیار کو خاص طور پر اپنا شاہی ایلچی بھیج کر بلایا تھا۔ ان دنوں امرو عیار بالکل فارغ تھا۔ شہنشاہ افراسیاب اور سردار امیر حمزہ کی فوجوں کے درمیان کئی ماہ سے جنگ رکی ہوئی تھی، اس لیے امرو عیار بھی خاموش تھا۔ ایسے میں جب ملک جاشان کے بادشاہ زرجان کا شاہی ایلچی بادشاہ کا پیغام لے کر اس کے پاس پہنچا تو امرو عیار اسی وقت اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے سردار امیر حمزہ سے اجازت لی اور سردار امیر حمزہ کی اجازت ملنے پر شاہی ایلچی کے ہمراہ ملک جاشان روانہ ہو گیا۔ ملک جاشان پہنچنے پر امرو کا پرتپاک انداز میں استقبال کیا گیا اور اسے بادشاہ کا خاص مہمان بنا کر شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا۔ اس روز چونکہ امرو عیار مسلسل سفر کرتے ہوئے بے حد تھکا ہوا تھا اور دوسرے جس وقت وہ ملک جاشان پہنچا تھا اس وقت شام ہو رہی تھی، اس لیے امرو عیار کو شاہی مہمان خانے میں آرام کرنے کے لیے بھیج دیا گیا اور اس سے کہا گیا کہ بادشاہ سلامت صبح دربار میں اس سے ملاقات کریں گے۔ امرو عیار کھانا وغیرہ کھا کر شاہی مہمان خانے میں سو گیا۔ دوسرے روز شاہی دربار میں جانے کے لیے امرو ابھی تیار ہوا ہی تھا کہ شاہی محافظ اسے لینے کے لیے آ گئے اور امرو عیار ان کے ساتھ بادشاہ زرجان سے ملنے چل پڑا۔ بادشاہ زرجان کا دربار سجا ہوا تھا۔ وزیر، مشیر، امراء اور درباری اپنی اپنی نشستوں پر براجمان تھے اور بادشاہ زرجان ایک اونچے چبوترے پر رکھے ہوئے اپنے شاہی تخت پر نہایت شان و شوکت سے بیٹھا تھا۔ اس کے عقب میں دو حسین لڑکیاں مور پنکھ لیے نہایت آہستگی سے ہوا چل رہی تھیں۔ امرو نے چبوترے کے سامنے جا کر بادشاہ زرجان کو جھک کر نہایت مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ بادشاہ زرجان غور سے امرو عیار کو دیکھ رہا تھا۔ امرو عیار نے جب اسے سلام کیا تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ہم نے تمہارا سلام قبول کیا۔ آؤ آؤ خواجہ امرو، ہمارے قریب آ جاؤ اور ہمارے پاس بیٹھ جاؤ۔ بادشاہ زرجان نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ بادشاہ زرجان کے تخت کے ساتھ ایک خوبصورت اور بڑی کرسی پڑی تھی جو شاید امرو کے لیے وہاں رکھی گئی تھی۔ بادشاہ زرجان کی بات سن کر امرو عیار مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ آپ نے مجھے یاد فرمایا تھا سلطان معظم؟ امرو نے بادشاہ زرجان کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں امرو عیار، ہمیں ایک بار پھر تمہاری ضرورت آن پڑی ہے، اس لیے تمہیں بلا بھیجا تھا۔ بادشاہ زرجان نے جواب دیا۔ حکم کیجیے بادشاہ حضور، میں آپ کی کیا خدمت بجا لا سکتا ہوں؟ امرو نے بدستور مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ آج سے کئی ماہ پہلے ہماری بیٹی شہزادی راجیلا کو ایک دیو جس کا نام کٹال دیو تھا اٹھا کر دیوستان اپنے کالے محل میں لے گیا تھا۔ دیو ہماری بیٹی سے زبردستی شادی کرنا چاہتا تھا۔ ایسے میں تم نے ہماری مدد کی اور ہماری بیٹی کی بازیابی کے لیے تم دیوستان جا پہنچے۔ وہاں تم نے نہ صرف سینکڑوں دیووں کا مقابلہ کیا بلکہ کٹال دیو کے کالے محل میں جا کر کٹال دیو کا مقابلہ کر کے اسے ہلاک کر دیا اور بڑی جد و جہد کے بعد شہزادی راجیلا کو دیو محل سے نکال لائے۔ تمہاری اس بہادری، نیک دلی اور احسان نے ہمیں دلی طور پر تمہارا دوست بنا دیا تھا۔ ہم نے اس احسان کے بدلے تمہیں اپنا تخت و تاج دینا چاہا مگر تم نے لینے سے انکار کر دیا۔ تم صرف انعام و اکرام لے کر چلے گئے اور اس کے بعد تم ہم سے ملنے بھی نہیں آئے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے مخبروں سے تمہاری خیر و عافیت کے بارے میں دریافت کرتے رہتے ہیں۔ تمہاری مصروفیت اور تمہارے کارناموں کی تفصیل جان کر ہمیں بے پناہ مسرت حاصل ہوتی ہے۔ ان دنوں سردار امیر حمزہ اور طلسم ہوشربا کے جادوگر افراسیاب کی فوجوں میں خاموشی چھائی ہوئی ہے اور تم بھی فارغ ہو، اس لیے ہم نے تمہیں بلا بھیجا اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ تم ہمارا پیغام ملتے ہی شاہی ایلچی کے ہمراہ چلے آئے۔ بادشاہ زرجان کہتا چلا گیا۔ بادشاہ زرجان کا اخلاق اور اس کی محبت نے امرو عیار کو شرمندہ کر دیا۔ یہ آپ کی عزت افزائی ہے بادشاہ سلامت کہ آپ مجھ ناچیز کی خبر گیری کرتے رہتے ہیں۔ واقعی مجھ سے کوتاہی ہوئی کہ میں آپ اور شہزادی راجیلا کی خبر گیری نہ کر سکا، اس کے لیے میں آپ سے شرمندہ ہوں۔ امرو نے واقعی شرمندہ ہوتے ہوئے کہا اور بادشاہ زرجان مسکرا دیا۔ وہ دونوں کچھ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ پھر امرو نے شہزادی راجیلا کے بارے میں پوچھا تو بادشاہ زرجان کے چہرے پر افسردگی طاری ہو گئی۔ وہ اس قدر سنجیدہ اور مغموم ہو گیا جیسے امرو عیار نے اس سے کوئی دکھ بھری بات پوچھ لی ہو۔ بادشاہ کو یوں مغموم اور افسردہ ہوتے دیکھ کر امرو عیار چونک پڑا۔ کیا بات ہے بادشاہ سلامت؟
میں نے آپ سے شہزادی کی خیریت دریافت کی ہے اور آپ یوں سنجیدہ و پریشان ہو گئے ہیں جیسے خدا نہ خواستہ شہزادی صاحبہ کو کچھ ہو گیا ہے۔ امرو نے جلدی سے کہا۔ اس کے لہجے میں بھی پریشانی ابھر آئی تھی۔ تم ٹھیک کہتے ہو امرو عیار، ہماری بیٹی وہ یہ کہتے ہوئے بادشاہ زرجان کی آواز رند گئی۔ اس کی بات سن کر امرو عیار گھبرا گیا اور وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ پر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا شہزادی صاحبہ اس دنیا میں؟ امرو عیار کہتے کہتے رک گیا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ لرزش اور گھبراہٹ تھی۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، شہزادی راجیلا زندہ ہے، مگر بادشاہ زرجان نے جلدی سے کہا، اور امرو عیار کا چہرہ یہ سن کر کہ شہزادی راجیلا زندہ ہے قدرے کھل اٹھا۔ او خدا کا شکر ہے کہ شہزادی راجیلا میری بہن زندہ ہے۔ آپ نے تو میرا دل ہی دہلا دیا تھا، لیکن آپ مگر کہہ کر خاموش کیوں ہو گئے ہیں؟ امرو نے پھر چونکتے ہوئے پوچھا۔ یہ درست ہے کہ شہزادی راجیلا ابھی تک زندہ ہے، مگر وہ جس حال میں ہے اور جس طرح کی زندگی گزار رہی ہے، اس سے تو کہیں بہتر ہے کہ اسے موت آ جائے اور وہ مر جائے، بادشاہ زرجان نے انتہائی دکھ بھرے لہجے میں کہا، اور اس کی بات سن کر امرو بری طرح اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ حیرانی پھیلتی چلی گئی اور وہ بادشاہ زرجان کی طرف ایسی نظروں سے دیکھنے لگا جیسے اسے بادشاہ زرجان کی دماغی حالت کے بارے میں شک ہو۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بادشاہ سلامت؟ ایک باپ اپنی اولاد کی موت کی تمنا کر رہا ہے، تعجب انگیز بات ہے۔ کیا ہوا ہے میری بہن کو؟ وہ کس حالت میں ہے اور کہاں ہے؟ امرو نے انتہائی حیرت اور دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے پلٹ کر وزیروں اور درباریوں کی طرف دیکھا تو ان سب کو بھی افسردہ اور ملول پا کر وہ اور زیادہ حیران ہو گیا۔ وہ اپنے کمرے میں ہے، کس حال میں ہے، اور میں ایک باپ ہو کر اس کی موت کی تمنا کیوں کر رہا ہوں؟ بہتر ہوگا کہ تم خود جا کر ایک نظر اسے دیکھ لو، بادشاہ زرجان نے سنجیدگی سے جواب دیا، اور امرو حیرت سے اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ آؤ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، بادشاہ زرجان نے تخت سے اٹھتے ہوئے امرو عیار سے کہا۔ اس کے تخت سے اٹھتے ہی تمام وزراء اور درباری اس کے احترام میں اپنی اپنی جگہوں سے اٹھ کر مؤدبانہ انداز میں کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ زرجان نے دربار برخاست کیا اور حیران و پریشان امرو عیار کو ساتھ لیے زنان خانے کی طرف جانے لگے۔ مختلف راہداریوں اور دالانوں سے ہوتے ہوئے وہ ایک بہت بڑے کمرے کے دروازے کے پاس آ گئے، جہاں دو کنیزیں نہایت مؤدبانہ انداز میں کھڑی تھیں۔ بادشاہ سلامت کو دیکھ کر وہ مؤدبانہ انداز میں جھک کر اسے فرشی سلام کرنے لگیں۔ بادشاہ زرجان امرو عیار کو لے کر شہزادی راجیلا کے کمرے میں آ گئے۔ امرو عیار شہزادی راجیلا کے کمرے میں داخل ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، اور پھر جیسے ہی اس کی نظر شہزادی راجیلا پر پڑی، وہ یکلخت بری طرح سے اچھل پڑا۔ اس کا چہرہ حیرت اور خوف کی زیادتی سے بگڑتا چلا گیا۔ کالے پہاڑوں کے بیچ میں بنے ہوئے ایک بڑے غار میں اس وقت بے پناہ تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ غار کے آخری سرے پر جہاں غار بند ہو جاتا تھا، ایک بڑا اور گول کمرہ سا بنا ہوا تھا۔ اس جگہ بھی اس قدر تاریکی تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا۔ کالے پہاڑ کے اس تاریک غار میں سامری جادوگر کا خاص چیلا اشوکا رہتا تھا۔ اشوکا سامری جادوگر کے مرنے سے پہلے اس کے حکم سے اس تاریک غار میں آ گیا تھا۔ اس غار میں وہ سامری جادوگر کے حکم سے کالی دنیا کی ایک بڑی طاقت کالے شیطان کی پوجا کرتا تھا۔ سامری جادوگر کا کہنا تھا کہ اگر اشوکا اس تاریک غار میں 1000 سال تک رہ کر کالے شیطان کی پوجا کرے گا تو کالا شیطان اس سے خوش ہو کر اسے نہ صرف اپنی ساری طاقتیں دے دے گا، بلکہ دنیا میں موجود سب کی سب کالی طاقتوں کو ہمیشہ کے لیے اس کا غلام بنا دے گا، اور کالا شیطان 1000 سال بعد اس غار میں آ کر اشوکا کے سر پر دنیا کی کالی طاقتوں کی سربراہی کا تاج رکھے گا، جو ایک جناتی کھوپڑی کی شکل کا ہوگا۔ اس تاج کے اشوکا کے سر پر آتے ہی اشوکا دنیا کے تمام جادوگروں کا سب سے بڑا اور انتہائی طاقتور سردار بن جائے گا، یہاں تک کہ بڑے بڑے پجاری بھی اشوکا کے غلام بن جائیں گے۔ سامری جادوگر نے اشوکا کو بتایا تھا کہ 1000 سال بعد جب طلسم ہوشربا میں لاکھوں کروڑوں جادوگر جنم لے چکے ہوں گے تو ان کی کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ جنگ چھڑ جائے گی جو روشنی کی دنیا کے باسی ہوں گے۔ ان لوگوں سے جنگ کرتے ہوئے طلسم ہوشربا کا مستقبل خطرے میں پڑ جائے گا، اور روشنی کی دنیا کے لوگ نہ صرف طلسم ہوشربا کو مٹا دینے کے در پہ ہوں گے، بلکہ وہ طلسم ہوشربا میں گھس کر جادوگروں کے تمام دیوتاؤں کے بتوں کو بھی پاش پاش کر دیں گے، یہاں تک کہ جادوگروں کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی وجہ سے کئی بڑے شیطانوں کو بھی فرار ہونا پڑے گا۔ اس لیے اس وقت طلسم ہوشربا کے بتوں
اور طلسم ہوشربا کے جادوگروں کو تباہی سے بچانا اشوکا کی ذمہ داری تھی۔ 1000 سال کی پوجا کر لینے کے بعد جب کالا شیطان اس کے سر پر جناتی کھوپڑی کا تاج رکھ دے گا تو اس کی طاقتوں میں اس قدر اضافہ ہو جائے گا کہ اگر 1000 جن مسلح ہو کر بھی اس کے مقابلے پر آ جائیں تو اشوکا خالی ہاتھوں ان کا مقابلہ کر کے انہیں چند ہی لمحوں میں موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ اشوکا اس وقت اس تاریک غار میں ہی موجود تھا اور وہ غار کے سرے پر کمرے نما گول جگہ کے عین وسط میں 2 زانوں بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ غار میں کسی عجیب و غریب زبان کے الفاظ گونج رہے تھے۔ چونکہ اشوکا کا رنگ بھی انتہائی سیاہ تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ اس تاریکی میں اندھیرے کا ہی ایک جز بنا ہوا تھا۔ اشوکا کالے شیطان کو خوش کرنے کے لیے منتر پڑھ رہا تھا۔ آج اس کی پوجا ختم ہونے کا آخری دن تھا۔ منتر ختم ہوتے ہی اچانک غار کی دیواروں کے ساتھ لگی ہوئی مشعلیں خود بخود روشن ہونا شروع ہو گئیں اور غار میں سرخ رنگ کی عجیب و غریب روشنی اور دھواں سا بڑھتا چلا گیا۔ دھواں سرخ رنگ کا تھا جو ان مشعلوں سے نکل رہا تھا۔ اشوکا انتہائی لمبا تڑنگا اور بے حد مضبوط جسم کا مالک تھا۔ اس کا رنگ واقعی بے حد کالا تھا۔ جسم کی نسبت اس کا چہرہ بے حد بڑا اور خوفناک تھا۔ وہ بدستور آنکھیں بند کیے اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا۔ سرخ روشنی کی وجہ سے اس کا سیاہ جسم دہکتا ہوا انگارہ نظر آ رہا تھا۔ اس کے جسم کے نچلے حصے پر ایک لنگوٹ بندھا ہوا تھا جبکہ باقی بدن بے لباس تھا۔ اشوکا کے ماتھے کے عین درمیان جادوگروں کا مخصوص کھوپڑی اور ہڈیوں کا سرخ نشان بنا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کی خوفناکی میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا۔ کوئی ذی ہوش انسان اگر اس وقت اسے دیکھ لیتا تو وہ یقیناً خوف کی وجہ سے یا تو اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتا یا پھر ڈر کے مارے اس انسان کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی۔ مشعلوں سے نکلنے والا سرخ دھواں لہروں کی صورت میں بل کھاتا ہوا اشوکا کے عین سامنے اکٹھا ہوتا جا رہا تھا اور ایک بہت بڑے بت کی شکل اختیار کرتا جا رہا تھا۔ اشوکا، اشوکا، آنکھیں کھولو، ہم تمہارے سامنے آ گئے ہیں۔ اشوکا، تمہاری 1000 سال کی پوجا مکمل ہو گئی ہے، آنکھیں کھولو اور ہماری طرف دیکھو۔ اچانک بت بنتے ہوئے اس سرخ دھوئیں میں بجلی کی لہریں سی کڑکیں اور دھواں یکلخت مکمل طور پر ایک بڑا اور خوفناک بت بن گیا۔ اس بت کا چہرہ زندہ ہو گیا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی بہت بڑے بت کی گردن پر کسی بڑے جن کا زندہ سر رکھ دیا گیا ہو۔ یہ الفاظ اسی کے منہ سے نکلے تھے۔ یہ سنتے ہی اشوکا نے جلدی سے آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھیں عام انسانوں سے بے حد بڑی تھیں اور سرخ رنگ کی تھیں، جبکہ اس کی آنکھوں کی پتلیاں سفید رنگ کی اور انتہائی چمکدار تھیں۔ بت کے زندہ سر کو دیکھ کر اشوکا کے موٹے موٹے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور وہ جلدی سے اس کے سامنے جھکتا چلا گیا۔ اشوکا عظیم طاقت کے سرخ بت کو سلام پیش کرتا ہے۔ اشوکا نے سرخ بت کے سامنے جھکتے ہوئے نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا، ہم نے تمہارا سلام قبول کیا اشوکا، اٹھو اور ہمارے سامنے کھڑے ہو جاؤ، سرخ بت نے کہا، اور اشوکا جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیے تھے اور سرخ بت کے سامنے سر جھکا کر نہایت مؤدبانہ انداز میں کھڑا ہو گیا تھا۔ اشوکا، تم نے 1000 سال تک ہماری جس قدر محبت اور لگن سے پوجا کی ہے، اس سے ہم بہت خوش ہوئے ہیں۔ اس لیے آج ہم تمہیں دنیا کے تمام جادوگروں کا سردار بنانے کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم تمہیں تمام بڑے جادوگروں کا بادشاہ بنا دیں گے۔ اس روئے زمین پر تم سے بڑا اور طاقتور جادوگر کوئی نہیں ہوگا۔ جادو کی کالی طاقتوں کے ساتھ ساتھ ہم تمہارے بدن میں 1,00,000 طاقتور دیووں کی طاقت بھر دیں گے۔ کالا جادو چلانے کے لیے تمہیں منتر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تم صرف سوچو گے اور پھر تمہاری ایک انگلی کے اشارے سے ہی کام ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ہم تمہاری رگوں میں سرخ آگ کا سیال بھر دیں گے۔ اس آگ کی وجہ سے تم پر کوئی جادو، دنیا کا کوئی ہتھیار اثر نہیں کرے گا۔ تیر، تلوار اور دوسرے ہتھیار تمہارے جسم سے ٹکرانے سے پہلے جل کر راکھ ہو جائیں گے اور ہم جنات کی کالی کھوپڑی کا تاج تمہارے سر پر رکھ دیں گے۔ اس کے علاوہ اگر تمہاری کوئی خواہش ہو تو بتاؤ، ہم پوری کریں گے۔ سرخ بت نے کہا، اتنی طاقتیں دے کر آپ نے مجھے پہلے ہی دیوتاؤں کی صف میں کھڑا کر دیا ہے۔ عظیم آقا، آپ سے میں اور کیا خواہش کروں؟ آپ نے مجھے دنیا کے تمام جادوگروں کا سردار بنا دیا ہے۔ میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں دنیا کے صرف جادوگروں کا ہی سردار بنوں گا یا عام انسان بھی میرے تابع ہوں گے؟ اشوکا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ عام انسانوں کو تم اپنی جادوئی طاقتوں سے اپنا غلام بنا سکتے ہو اشوکا، لیکن تم اگر یہ سوچ رہے ہو کہ ساری دنیا کے انسان تمہارے تابع ہو جائیں گے تو یہ نہیں ہوگا۔
کیونکہ ایسا تو بڑا شیطان بھی آج تک نہیں کر سکا۔ سرخ بت نے کہا، اور اشوکا بری طرح سے چونک اٹھا۔ کیا مطلب؟ کیا میں اپنی طاقتوں سے ساری دنیا کے انسانوں کو اپنا غلام نہیں بنا سکوں گا؟ اشوکا نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ تم بھول رہے ہو اشوکا، تم نے میری پوجا سامری جادوگر کے کہنے پر ایک خاص مقصد کے لیے کی ہے۔ تم نے جو طاقتیں حاصل کی ہیں ان سے تم نے طلسم ہوشربا اور دنیا کے جادوگروں کا تحفظ کرنا ہے، روشنی کے نمائندوں کے ایک ایسے گروہ کا خاتمہ کرنا ہے جو جادوگروں اور طلسم ہوشربا والوں کے لیے موت بنا ہوا ہے۔ وہ لوگ طلسم ہوشربا اور جادوگروں کو ختم کرتے جا رہے ہیں۔ ان کے مقابلے میں بڑے بڑے جادوگر ناکام ہو کر موت کے گھاٹ اتر چکے ہیں اور لاکھوں جادوگر مر چکے ہیں۔ دن بہ دن روشنی کے نمائندوں کا لشکر مضبوط سے مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ اگر یہی حال رہا تو ایک دن وہ نہ صرف طلسم ہوشربا کو نیست و نابود کر دیں گے بلکہ دنیا کے بڑے بڑے جادوگروں کا بھی خاتمہ کر دیں گے، اور شیطان کی جو طاقتیں جادوگروں کے روپ میں اس دنیا میں موجود ہیں انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور ہونا پڑ جائے گا اور ہر طرف روشنی پھیل جائے گی جو بڑا شیطان نہیں چاہتا۔ اس لیے سامری جادوگر نے تمہیں میرے ذریعے طاقتیں دلوائی ہیں تاکہ تم ان طاقتوں سے طلسم ہوشربا کے جادوگروں کی مدد کرو اور ان کے دشمنوں کا خاتمہ کر دو۔ سرخ بت نے کہا، میں سامری جادوگر سے کیا ہوا وعدہ ضرور پورا کروں گا عظیم آقا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ اس ساری دنیا کے انسانوں، جنوں اور دیوتاؤں کا بھی مجھے سردار بنا دیا جائے۔ میں دنیا کا سب سے بڑا سردار بننا چاہتا ہوں۔ اشوکا نے کہا، سردار بننا چاہتے ہو یا دیوتا؟ سرخ بت نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور اشوکا بری طرح سے چونک اٹھا۔ دیوتا؟ نہیں آقا، میں تو صرف سرداری کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے گھبرا کر کہا، میں تمہارا آقا ہوں اشوکا، اور میں تمہارے ذہن کو خوب اچھی طرح سے پڑھ رہا ہوں۔ تم جو سوچ رہے ہو وہ نہیں ہو سکتا۔ تمہیں جادوگروں کی طاقتیں دی گئی ہیں، آقاؤں کی نہیں۔ جو تم دنیا کی ساری مخلوق کو اپنے تابع کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہو۔ سرخ بت نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، اور اس کی بات سن کر اشوکا تھر تھر کانپنے لگا۔ مجھے معاف کر دیں عظیم آقا، مجھ سے بھول ہو گئی۔ میں واقعی دیوتا بننے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ مجھے معاف کر دیں، میں ویسا ہی کروں گا جیسا آپ کہیں گے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر سرخ بت سے معافی مانگتے ہوئے کہا، یہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ بہرحال اب میری بات غور سے سنو۔ تمہیں سب سے پہلے شیطانوں اور جادوگروں کے سب سے بڑے دشمن کا خاتمہ کرنا ہے۔ اس کا نام امرو عیار ہے۔ وہ بظاہر تو ایک دبلا پتلا، کمزور اور بوڑھا سا انسان ہے، مگر اس کے دماغ میں شیطانوں سے زیادہ عیاری اور مکاری بھری ہوئی ہے۔ وہ اپنی چال بازی، عیاری اور مکاری سے ہمارے کئی بڑے بڑے اور چہیتے جادوگروں کو ہلاک کر چکا ہے۔ اس انسان کے پاس جادو نام کی کوئی چیز نہیں ہے، مگر اس کے باوجود وہ بڑے بڑے اور طاقتور جادوگروں پر حاوی ہو جاتا ہے۔ سرخ بت نے کہا، اور اس کی بات سن کر اشوکا حیران رہ گیا۔ امرو عیار؟ اشوکا کے منہ سے نکلا، ہاں، یہ جادوگروں کا سب سے بڑا اور انتہائی خطرناک دشمن ہے۔ اس کا زندہ رہنا جادوگروں کے مفاد میں نہیں ہے۔ اشوکا، تم ابھی اور اسی وقت یہاں سے طلسم ہوشربا کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ ان دنوں طلسم ہوشربا پر افراسیاب جادوگر کی حکومت ہے۔ وہ تمہیں امرو عیار کے بارے میں ساری تفصیلات بتا دے گا۔ پہلے تم امرو عیار کو ہلاک کرنا، پھر اس کے سردار امیر حمزہ اور اس کے لشکر کو۔ اس کے بعد تم طلسم ہوشربا کے شہنشاہ بن جاؤ گے اور افراسیاب کو اپنا وزیر اعظم بنا لینا، اور اس کے مشورے کے بغیر کوئی قدم نہ اٹھانا، ورنہ گھاٹے میں رہو گے۔ سرخ بت نے کہا، اور اشوکا نے سر جھکا دیا۔ اسی وقت بجلی سی کڑکی اور غار کی چھت سے ٹکرائی۔ چھت میں ایک سوراخ سا ہوا اور اس میں سے ایک سرخ رنگ کی بہت بڑی کھوپڑی نکل کر عین اشوکا کے سر پر آ کر ٹک گئی۔ جیسے ہی سرخ کھوپڑی اشوکا کے سر پر آئی، اشوکا کے سارے جسم میں بجلی کی لہریں سی کوندنے لگیں۔ ان بجلی کی لہروں کی وجہ سے اشوکا کو اپنے جسم میں طاقت کا طوفان اٹھتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس کا سیاہ جسم سر سے پیروں تک سرخ ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ اس کے سر اور مونچھوں کے بال تک سرخ ہو گئے تھے۔ اشوکا، جاؤ، ہم نے اپنی تمام طاقتیں تمہیں دے دی ہیں۔ ان طاقتوں سے جا کر تم جادوگروں کے دشمنوں کا خاتمہ کر دو۔ اگر تم نے امرو عیار کو ہلاک کر دیا تو ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تمہیں اپنی ساری طاقتوں کے ساتھ ساتھ دیوتا بھی بنا دیں گے۔ سرخ بت نے کہا، اور اس کی بات سن کر اشوکا، جو اب جادوگروں کا سردار بن چکا تھا،
کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ اب وہ خوشی کے مارے جھک جھک کر سرخ بت کو سلام کرنے لگا۔ شہزادی راجیلا کمرہ خاص کے ایک ستون کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ پیروں اور جسم کو موٹی موٹی زنجیروں میں جکڑ کر اس طرح سے باندھا گیا تھا کہ وہ معمولی سی بھی حرکت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا سر ڈھلکا ہوا تھا اور آنکھیں بند تھیں جیسے وہ بے ہوش ہو۔ شہزادی راجیلا کا جسم زخموں سے چور تھا۔ اس کے بدن، ہاتھوں اور چہرے پر جا بجا زخموں کے نشان نظر آ رہے تھے جو خون سے لتھڑے ہوئے تھے، اور اس کا لباس جو کہ زرد رنگ کا تھا خون کی وجہ سے سرخ ہو گیا تھا۔ اس کے زخم اور اس قدر خون دیکھ کر ہی عمرو عیار اس قدر خوفزدہ ہو گیا تھا کہ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے شہزادی راجیلا کی جانب دیکھے جا رہا تھا۔ یہ شہزادی راجیلا ہیں کہ کیا ہوا ہے انہیں؟ عمرو عیار نے بادشاہ زرجان کی جانب دیکھتے ہوئے ہکلا کر پوچھا۔ ہاں عمرو عیار، یہی ہے تمہاری بہن شہزادی راجیلا۔ دیکھو، غور سے دیکھو، اس نے اپنی یہ کیا حالت بنا رکھی ہے۔ بادشاہ زرجان نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ او مگر کیوں؟ کیا ہوا ہے انہیں؟ کیا یہ زخم انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے لگائے ہیں؟ عمرو عیار نے پریشانی سے پوچھا، اور بادشاہ زرجان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں، یہ زخم اس نے خود اپنے ہاتھوں سے لگائے ہیں۔ یہ اپنی جان کی دشمن بنی ہوئی ہے، بادشاہ زرجان نے بتایا۔ او مگر کیوں؟ عمرو نے حیرت سے سر پکڑ کر پوچھا۔ اس لیے کہ ہماری بیٹی شہزادی راجیلا اپنا دماغی توازن کھو بیٹھی ہے۔ یہ پاگل ہو گئی ہے عمرو عیار۔ اس کا پاگل پن اور اس کی دیوانگی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ یہ کسی کو نہیں پہچانتی۔ اس کے سامنے جو کوئی آتا ہے یہ اسے مارنے کو دوڑتی ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے بادشاہ زرجان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اور کیا؟ عمرو نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ پاگل ہونے کے ساتھ ساتھ شہزادی راجیلا کو انسانی خون اور انسانی گوشت کی چاٹ لگ گئی ہے۔ یہ زندہ انسانوں کو مار کر نہ صرف ان کا خون پیتی ہے بلکہ ان کا گوشت اور ہڈیاں تک کھا جاتی ہے۔ اب تک یہ 3 کنیزوں اور 2 محافظوں کو مار کر کھا چکی ہے، بادشاہ زرجان نے کہا۔ اور اس کی بات سن کر عمرو اپنی جگہ پر یوں اچھل پڑا جیسے کسی نے اس کے پیروں پر نیزے مار دیے ہوں۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے کبھی بادشاہ زرجان اور کبھی بندھی ہوئی شہزادی راجیلا کو دیکھنے لگتا۔ شہزادی راجیلا پاگل اور آدم خور بن گئی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ عمرو کے منہ سے حیرت کے عالم میں نکلا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ شہزادی راجیلا کی طرف بڑھا اور غور سے اسے دیکھنے لگا۔ شہزادی راجیلا کے ہاتھوں کے ناخن اور اس کے ہونٹ خون سے بھرے ہوئے تھے، جس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ اپنے ناخنوں سے گوشت نوچ نوچ کر کھاتی رہی ہو۔ شہزادی راجیلا، آنکھیں کھولو شہزادی راجیلا، میں تمہارا بھائی عمرو عیار تم سے ملنے آیا ہوں۔ عمرو نے شہزادی راجیلا کو آواز دیتے ہوئے کہا۔ شہزادی راجیلا کو بے ہوشی کی دوا سونگھائی گئی ہے عمرو عیار، یہ اس وقت بے ہوش ہے، تمہاری آواز نہیں سن سکتی۔ شاہ زرجان نے آگے بڑھ کر عمرو سے کہا۔ او عمرو عیار نے اوہ کہہ کر ہونٹ بیچ دیے۔ شہزادی صاحبہ کی یہ حالت کب سے ہے؟ عمرو نے بادشاہ زرجان سے پوچھا۔ پچھلے 3 روز سے اس کا یہ حال ہے، اس سے پہلے یہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ ایک روز رات کے وقت ہم اپنے کمرے میں سو رہے تھے تو پورا محل کسی لڑکی کے انتہائی دل خراش چیخوں سے گونج اٹھا۔ لڑکی کی خوفناک چیخوں نے سارے محل کو تھرا کر رکھ دیا تھا اور پورا محل بیدار ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے محافظ خاص کو بلا کر ان چیخوں کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ زنان خانہ کی راہداری میں ایک کنیز انتہائی زخمی حالت میں پڑی تڑپ اور چیخ رہی ہے۔ کسی نے چھریوں جیسی تیز اور نوکیلی چیز مار مار کر اس کا برا حال کر دیا ہے۔ اس کی بات سن کر ہم محافظ کے ساتھ زنان خانے کی اس راہداری کی طرف گئے۔ وہاں واقعی شہزادی راجیلا کی خاص کنیز تارا انتہائی زخمی حالت میں پڑی بری طرح سے تڑپ اور چیخ رہی تھی۔ اس کا جسم زخموں سے چور تھا اور جس جگہ وہ گری تڑپ رہی تھی وہاں خون کا تالاب سا بنتا جا رہا تھا۔ بادشاہ سلامت، شہزادی صاحبہ، تڑپتی ہوئی کنیز تارا نے ہمیں دیکھتے ہی ٹوٹے پوٹے لہجے میں کہا اور اسی وقت دم توڑ گئی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کہنا چاہ رہی ہو کہ شہزادی راجیلا سخت خطرے میں ہے۔ ہم محافظوں کو لے کر شہزادی راجیلا کے کمرے کی طرف دوڑے۔ شہزادی راجیلا کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ محافظ کمرے کا دروازہ کھٹکانے لگے لیکن اندر سے شہزادی راجیلا نے کوئی جواب نہ دیا اور نہ دروازہ کھولا۔ ہم نے آگے بڑھ کر شہزادی کو آوازیں دیں۔ چند ہی لمحوں بعد کمرے کا دروازہ کھل گیا۔ دروازہ خود شہزادی راجیلا نے کھولا تھا۔ وہ شب خوانی کے لباس میں تھی۔
اور اس کی آنکھیں نیند کے خمار میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ کیا بات ہے ابا حضور، آپ سب یہاں اس وقت؟ خیریت؟ اس نے حیرانی سے ہم سب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہم نے آگے بڑھ کر جلدی سے اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ ہماری بچی، تم خیریت سے تو ہو نا؟ ہم نے کہا۔ ساتھ ہی ہم نے محافظوں کو اشارہ کیا جو تیزی سے کمرے میں گھس گئے تاکہ اس قاتل کو تلاش کر سکیں جس نے کنیز تارا کو انتہائی درندگی سے مارا تھا۔ یہ سب ہمارے کمرے میں کیوں آ رہے ہیں؟ شہزادی راجیلا نے محافظوں کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر گھبرا کر پوچھا۔ ہم نے اسے خاموش رہنے کو کہا۔ محافظ کمرے کی تلاش لینے لگے مگر وہاں ہمیں کوئی نہیں ملا۔ آخر یہ کیا ہے ابا حضور، یہ سب کسے تلاش کرتے پھر رہے ہیں؟ شہزادی راجیلا نے ہم سے پوچھا۔ تب ہم نے اسے اس کی خاص کنیز تارا کے بارے میں سب کچھ بتا دیا، جسے سن کر وہ خوفزدہ ہو گئی۔ ہم نے شہزادی راجیلا سے کہا کہ مرتے وقت کنیز تارا نے تمہارے بارے میں ہمیں کچھ بتانا چاہا تھا۔ ہم سمجھے کہ جس کسی نے اسے ہلاک کیا ہے وہ تمہیں بھی نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اس لیے ہم اسے تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ اس سے بات کرتے ہوئے اچانک ہماری نظر شہزادی کے ہاتھوں پر پڑ گئی۔ اس کے ناخنوں پر خون لگا ہوا تھا۔ خون؟ یہ تمہارے ناخنوں پر خون؟ ہم نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ شہزادی راجیلا گھبرا گئی۔ اس نے ہم سے ہاتھ چھڑا کر جلدی سے پیچھے کر لیے۔ خون؟ نہیں ابا حضور، یہ خون نہیں ہے، یہ تو وہ گھبرا کر کہنے لگی۔ اس کی گھبراہٹ اور پریشانی دیکھ کر ہم حیران رہ گئے۔ راجیلا، تمہارے ہاتھوں پر خون کہاں سے آیا ہے؟ کہیں کنیز تارا کو تم نے تو نہیں مارا؟ ہم نے اس کی طرف دیکھ کر دھڑکتے دل سے پوچھا۔ وہ گھبراہٹ زدہ انداز میں انکار میں سر ہلانے لگی۔ ہمیں نہ جانے کیوں شک سا ہونے لگا، جیسے ضرور کچھ گڑبڑ ہے، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ مرتے وقت کنیز تارا یہ کہنا چاہتی ہو کہ اسے شہزادی راجیلا نے مارا تھا۔ ہم پریشان ہو گئے۔ ہم نے محافظوں کو کمرے سے باہر جانے کا حکم دیا۔ جب سب محافظ باہر چلے گئے تب ہم شہزادی راجیلا کی طرف بڑھے جو ہم سے الگ ہو کر پرے ہٹ گئی تھی۔ شہزادی راجیلا، ادھر آؤ ہمارے پاس اور ہمیں بتاؤ کیا بات ہے، تم نے کنیز تارا کو کیوں مارا ہے؟ ہم نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے نہیں ابا حضور، میں نے تو نہیں مارا۔ میں کیوں مارنے لگی بھلا اپنی کنیز کو؟ وہ تو میری سہیلی بھی تھی، اس نے بوکھلا کر کہا۔ تو پھر تم اس قدر گھبرائی ہوئی کیوں ہو اور تمہارے ناخنوں پر خون کیوں لگا ہوا ہے؟ ہم نے پوچھا۔ شہزادی راجیلا نے ہماری بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ ہماری طرف مسلسل گھبرائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ جس طرح گھبرا رہی تھی اور جس انداز میں ہم سے اپنے خون بھرے ہاتھ چھپا رہی تھی، ہمارا شک یقین میں بدلتا جا رہا تھا کہ ہو نہ ہو اس نے کنیز تارا کو ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی۔ یوں بھی ہم پچھلے کئی دنوں سے شہزادی کو بدلا بدلا سا محسوس کر رہے تھے۔ پہلے وہ بے حد ہنس مکھ، ملنسار اور خوش اخلاق تھی۔ ہر ایک کے ساتھ وہ نہایت عزت سے پیش آتی تھی، مگر پھر یکدم اسے نہ جانے کیا ہو گیا تھا کہ وہ بے حد بد مزاج اور چڑچڑی ہو گئی تھی۔ ملازموں اور کنیزوں کو بات بات پر ڈانٹنے اور مارنے لگی تھی۔ بڑوں کی عزت بھی نہ کرتی تھی، یہاں تک کہ وہ میرے ساتھ بھی بدتمیزی سے پیش آنے لگی تھی۔ ہم نے کئی بار اس کے چڑچڑے پن کی وجہ پوچھی مگر شہزادی نے ہمیں کوئی جواب نہ دیا۔ اس وقت بھی اس کی گھبراہٹ یہی ظاہر کر رہی تھی کہ اس نے ہی کنیز تارا کو اس قدر زخمی کر ڈالا تھا کہ وہ مر گئی۔ دیکھو بیٹی، ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ تم نے ہی کنیز تارا کو زخمی کیا تھا، مگر کیوں؟ ایسی کیا بات ہو گئی تھی کہ تم نے اسے اتنا زخمی کر ڈالا؟ جانتی ہو وہ ہلاک ہو گئی ہے، اور کسی کو مارنا کس قدر بھیانک جرم ہے۔ اس جرم کی سزا تم جانتی ہو؟ ہم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا۔ ہاں جانتی ہوں، پھانسی ہی دے دیں گے نا آپ مجھے؟ ہاں، میں نے ہی مارا ہے تارا کو، کر لیجئے گرفتار مجھے اور دے دیجئے مجھے موت کی سزا۔ شہزادی راجیلا کے اچانک تیور بدل گئے اور اس کے منہ سے غراہٹ نما آواز نکلنے لگی اور ہم اپنی جگہ ٹھٹک کر رہ گئے۔ بیٹی؟ ہمارے منہ سے نکلا۔ بیٹی؟ ہا ہا ہا، میں تمہاری بیٹی نہیں شاہ زرجان، میں چنگائی ہوں، چنگائی جادو کرنی، یہ دیکھ میرا اصل روپ، شہزادی راجیلا نے انتہائی غراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ اسی وقت اس کے چہرے کے خد و خال بدلنے لگے۔ چند ہی لمحوں میں اس کا چہرہ انتہائی بد شکل اور خوفناک ہو گیا اور اس کے سر کے بال سفید ہوتے چلے گئے۔ اس کی آنکھیں اندر دھنس گئیں اور ہونٹوں سے دانت نوکیلے ہو کر باہر نکل آئے۔ اس کا خوفناک چہرہ دیکھ کر ہم گھبرا گئے۔ ہم نے محافظوں کو بلانا چاہا
مگر اسی وقت اس بڑھیا نے غرا کر ہم سے کہا، شاہ زرجان، خبردار، اپنے کسی محافظ کو اندر مت بلانا۔ تم دیکھ رہے ہو اس وقت میں نے تمہاری بیٹی کے جسم پر قبضہ کر رکھا ہے۔ جسم ابھی تک تمہاری بیٹی کا ہے، میں نے صرف اپنا چہرہ بدلا ہے۔ اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹی زندہ رہے تو جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ اور اپنی آنکھیں اور زبان بند رکھو۔ میرا نام چنگائی ہے، چنگائی جادوگرنی، اس نے بڑے خوفناک لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن کر میرا سارا جسم بری طرح سے کانپنا شروع ہو گیا۔ مگر تم کون ہو؟ تم نے میری بیٹی کے جسم پر قبضہ کیوں کیا ہے؟ کیا چاہتی ہو؟ میں نے بڑھیا سے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ بتاؤں گی، ضرور بتاؤں گی، لیکن ابھی نہیں، چند روز بعد، ابھی صبر کرو، اس نے بھیانک پن سے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ اسی وقت اس کا بوڑھا چہرہ پھر سے میری بیٹی شہزادی راجیلا کا بن گیا اور میں حیرت سے اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ اس نے مجھے اس حد تک ڈرا دیا تھا کہ میں اپنی بیٹی کی جان بچانے کے لیے خاموشی سے وہاں سے نکل گیا۔ محافظوں اور دوسرے لوگوں کو میں نے چونکہ پہلے ہی کمرے سے باہر بھیج دیا تھا، اس لیے وہ میری اور چنگائی جادوگرنی کے درمیان ہونے والی باتوں سے لا علم تھے۔ چنگائی جادوگرنی اصل میں خون آشام جادوگرنی تھی۔ وہ انسانوں کا خون پی کر اپنی پیاس بجھاتی ہے اور ان کے گوشت سے بھوک۔ 2 دن میں محل سے 3 اور کنیزوں اور 2 محافظوں کی ہمیں لاشیں ملیں جن کے جسم میں خون بالکل نہیں تھا اور ان کا گوشت بھی جگہ جگہ سے نچا ہوا تھا۔ محل کا ہر محافظ اور ہر شخص خوفزدہ ہو گیا تھا اور کچھ لوگ تو ڈر کے مارے محل سے بھاگ گئے۔ پھر اچانک ہمیں اپنے بزرگوں کا دیا ہوا ایک تعویذ یاد آیا۔ وہ تعویذ برسوں سے ہمارے تصرف میں چلا آ رہا تھا۔ اس کے بارے میں ہم نے بہت سی کرامتوں کے بارے میں سن رکھا تھا۔ ہم نے اس تعویذ کو تلاش کیا اور اسے لے کر شہزادی راجیلا کے کمرے میں آ گئے۔ شہزادی راجیلا کمرے میں سو رہی تھی۔ ہم نے خاموشی سے آگے بڑھ کر اس تعویذ کو شہزادی راجیلا کے گلے میں ڈال دیا۔ جیسے ہی ہم نے تعویذ شہزادی کے گلے میں ڈالا، شہزادی راجیلا ایک زوردار چیخ مار کر اٹھ بیٹھی اور پھر اچھل کر زمین پر گری اور بری طرح سے تڑپنے اور چیخنے لگی۔ اسے اس طرح تڑپتے اور چیختے دیکھ کر ہم گھبرا گئے۔ ہم نے آگے بڑھ کر جلدی سے اسے پکڑا اور اس کے گلے سے تعویذ نکال لیا۔ اسی وقت ہم نے شہزادی راجیلا کے جسم سے ایک سیاہ رنگ کا سایہ سا نکلتے دیکھا۔ جیسے ہی سایہ شہزادی راجیلا کے جسم سے نکلا، شہزادی کا تڑپتا ہوا جسم یکلخت ساکت ہو گیا۔ سیاہ سایہ شہزادی کے جسم سے نکل کر ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس سائے کے خد و خال اس بڑھیا سے ملتے جلتے تھے جسے ہم نے شہزادی راجیلا کے چہرے پر دیکھا تھا۔ شاہ زرجان، تم نے مجھے شہزادی راجیلا کے جسم سے نکال کر اچھا نہیں کیا۔ میں ایک خاص مقصد کے لیے اس کے جسم میں داخل ہوئی تھی۔ صرف 1 روز اور تم صبر کر لیتے تو میں خود ہی شہزادی کے جسم سے نکل جاتی، مگر تم نے میرا سارا کام خراب کر دیا۔ یہ تم نے برا کیا، بہت برا۔ شہزادی راجیلا کے جسم میں رہ کر میں دوسرے انسانوں کا خون پیتی تھی۔ اب تم نے چونکہ مجھے زبردستی اس کے جسم سے نکالا ہے، اس لیے اس کی تمہیں سزا بھگتنا پڑے گی۔ اب تمہاری بیٹی خود اپنے جسم پر زخم لگائے گی، وہ اپنا خون خود پیے گی اور اپنے دانتوں سے اپنا گوشت نوچ نوچ کر کھائے گی اور 2 دنوں میں ہی خود کو ہلاک کر ڈالے گی۔ تم اس کا لاکھ علاج کراؤ، مگر اب تمہاری بیٹی کسی بھی طرح ٹھیک نہیں ہوگی، سائے نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، اور اس کی بات سن کر میں لرز اٹھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ کہتا، بڑھیا کا سایہ غائب ہو گیا، اور پھر عمرو عیار جب شہزادی راجیلا کو ہوش آیا تو اس نے پاگلوں کی طرح چیخنا چلانا اور خود کو پیٹنا شروع کر دیا۔ ہم نے اسے پکڑنے کی بے حد کوشش کی، لیکن وہ کسی بھی طرح ہمارے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اپنے تیز اور نوکیلے ناخنوں سے اپنا چہرہ اور جسم نوچنا شروع کر دیا اور دانتوں سے اپنے ہاتھوں کا گوشت کاٹ کاٹ کر کھانے لگی۔ ہم نے چیخ کر محافظ کنیزوں کو وہاں بلایا۔ انہوں نے بڑی مشکلوں سے اسے قابو میں کیا اور پھر ہم نے اسے زنجیروں سے یہاں بندھوا دیا۔ شہزادی راجیلا بری طرح سے چیخ رہی تھی۔ اس کے منہ سے ایسی آوازیں نکل رہی تھیں جیسے وہ واقعی اپنا دماغی توازن کھو بیٹھی ہو۔ اس کے بعد ہم نے شاہی طبیبوں کو بلا لیا۔ شاہی طبیبوں نے شہزادی راجیلا کی یہ حالت دیکھی تو اسے بے ہوش کر دینے والی دوا سنگھا کر اسے بے ہوش کر دیا۔ تب شہزادی راجیلا کو زنجیروں سے آزاد کر کے اسے اس کے بستر پر ڈالا گیا اور طبیب اس کے زخموں پر مرہم پٹی کرنے لگے۔ ہم بیٹی کی اذیتناک حالت دیکھ کر بری طرح سے رو رہے تھے۔ طبیبوں نے شہزادی راجیلا کا اچھی طرح معائنہ کرنے کے بعد ہمیں بتایا کہ وہ واقعی
اپنا ذہنی توازن کھو چکی ہے۔ اس وقت تو شہزادی بے ہوش ہے، لیکن جب اسے ہوش آئے گا تب وہ پھر سے یہی حرکت کرے گی اور خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گی۔ اور پھر واقعی جب شہزادی راجیلا کو ہوش آیا تو اس نے پھر اسی طرح سے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور خود کو مارنا اور نوچنا کھسوٹنا شروع کر دیا۔ تب شاہی طبیبوں نے اسے پھر بے ہوشی کی دوا سنگھا کر اسے بے ہوش کر دیا، اور ان کے مشوروں کے بعد ہم نے پھر شہزادی راجیلا کو زنجیروں سے یہاں بندھوا دیا۔ یہ سب کہہ کر شاہ زرجان خاموش ہو گیا۔ اس کا چہرہ ستا ہوا تھا اور آنکھوں سے مسلسل آنسو بہنے کی وجہ سے اس کی داڑھی گیلی ہو گئی تھی۔ عمرو عیار جو نہایت سنجیدگی بلکہ رنجیدگی سے یہ داستان سن رہا تھا، اس نے آگے بڑھ کر محبت سے شاہ زرجان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا بادشاہ سلامت۔ شہزادی راجیلا کو پاگل اور خون خوار کرنے کے لیے اس شیطان بڑھیا نے یقیناً کوئی منتر پڑھا ہوگا۔ اس جادوگرنی کا نام کیا تھا؟ ہاں یاد آیا، چنگائی جادوگرنی۔ آپ نے اچھا کیا جو مجھے یہاں بلا لیا۔ میں شہزادی صاحبہ کا علاج کروں گا۔ انہیں ذرا ہوش میں آ لینے دیں، پھر دیکھیں میں کیا کرتا ہوں۔ چند ہی لمحوں میں شہزادی صاحبہ بھلی چنگی نہ ہو جائیں تو میرا نام عمرو عیار نہیں۔ عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا، او کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ شاہ زرجان نے پرجوش لہجے میں کہا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ میرے پاس ایک ایسی کرامتی دوا ہے جس سے نہ صرف شہزادی صاحبہ کے سر سے چنگائی جادوگرنی کا سحر دفع ہو جائے گا بلکہ شہزادی صاحبہ کے سارے زخم بھی ٹھیک ہو جائیں گے، عمرو نے کہا، اور شاہ زرجان کا چہرہ فرد مسرت سے کھل اٹھا۔ اسی وقت عمرو عیار کی نظر شہزادی راجیلا کے دائیں طرف کھڑے ایک سائے پر پڑی اور وہ بری طرح سے چونک اٹھا۔ سایہ؟ عمرو کے منہ سے نکلا۔ اس کی بات سن کر شاہ زرجان نے جلدی سے پلٹ کر اس طرف دیکھا، اور پھر جیسے ہی اس کی نظریں سائے پر پڑیں اس کا رنگ زرد ہو گیا۔ چنگائی جادوگرنی؟ یہ چنگائی جادوگرنی کا سایہ ہے، شاہ زرجان کے منہ سے ہکلاہٹ زدہ آواز نکلی۔ اسی وقت کمرہ ایک بڑھیا کے مکروہ کہکوں سے گونج اٹھا۔ کہکوں کی آواز سائے کے منہ سے نکل رہی تھی۔ کہے اس قدر بھیانک اور مکروہ تھے کہ شاہ زرجان کے ساتھ ساتھ عمرو عیار کو بھی اپنے کانوں کے پردے پھڑتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ کمرہ خاص میں سایہ بنی بوڑھی چنگائی کے کہکے گونج رہے تھے، اور شاہ زرجان اور عمرو عیار اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے اس کی جانب پریشان نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ تم عمرو عیار، تم شہزادی راجیلا کا علاج کرو گے؟ چنگائی جادوگرنی نے عمرو عیار سے مخاطب ہو کر کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ ہاں میں شہزادی صاحبہ کا علاج کروں گا، مگر تم کون ہو؟ تم شہزادی صاحبہ کو نقصان کیوں پہنچا رہی ہو؟ کیوں مارنا چاہتی ہو تم اسے؟ عمرو عیار نے خود کو سنبھالتے ہوئے قدرے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ میں شہزادی راجیلا کو مارنا نہیں چاہتی تھی، میں نے تو صرف چند روز کے لیے اس کے جسم پر قبضہ کیا تھا۔ شہزادی راجیلا کے جسم میں رہ کر میں صرف 7 زندہ انسانوں کو مار کر ان کا خون پینا چاہتی تھی، اس طرح مجھے میرا وجود واپس مل جاتا، پھر میں شہزادی راجیلا کو چھوڑ کر واپس چل جاتی، لیکن شاہ زرجان نے وقت سے پہلے ہی مجھے اس کے جسم سے نکال دیا، اس لیے مجھے غصہ آ گیا۔ سایہ بنی چنگائی جادوگرنی نے جواب دیتے ہوئے کہا، اپنا جسم حاصل کرنے کے لیے تمہیں شہزادی راجیلا کے جسم میں ہی جانے کی کیا ضرورت تھی؟ عمرو نے منہ بناتے ہوئے کہا، شہزادی راجیلا دیوستان سے ہو کر آئی تھی اور اسے دیو نے چھوا بھی تھا، میں صرف اس لڑکی کے جسم میں اپنا سایہ داخل کر سکتی تھی جسے کسی دیو نے چھوا ہو۔ اب میں شہزادی راجیلا کے جسم سے نکال دی گئی ہوں، اب اس وقت تک مجھے میرا جسم واپس نہیں مل سکتا جب تک مجھے کوئی دوسری ایسی لڑکی نہ مل جائے جو دیوستان سے ہو کر آئی ہو اور اسے کسی دیو نے چھوا ہو۔ چنگائی جادوگرنی نے کہا، اگر تم اپنی خیریت چاہتی ہو تو یہاں سے چلی جاؤ، شہزادی راجیلا کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ عمرو نے غصیلے لہجے میں کہا، شہزادی اور شاہ زرجان کو ہلاک کر کے ہی میں یہاں سے جاؤں گی، چنگائی جادوگرنی نے غرا کر کہا۔ اس کی غراہٹ سن کر شاہ زرجان لرز اٹھا اور گھبرائی ہوئی نظروں سے عمرو کی جانب دیکھنے لگا۔ شاہ زرجان اور شہزادی راجیلا سے پہلے تمہیں مجھ سے مقابلہ کرنا پڑے گا، عمرو نے کہا۔ مقابلہ؟ تم بڈھے کھوسٹ میرا مقابلہ کرو گے؟ چنگائی جادوگرنی نے عمرو کی طرف حقارت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں میں بڈھا کھوسٹ ہوں اور تم تو جیسے بے حد جوان اور حسین نوعمر لڑکی ہو، عمرو نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اگر شاہ زرجان مجھے شہزادی راجیلا کے جسم سے نہ نکالتا
اور میں 7 انسانوں کا خون پی جاتی تو میرا جسم مجھے واپس مل جاتا، پھر میں واقعی کسی حسین اور نو عمر لڑکی سے کم نہ دکھائی دیتی۔ چنگائی جادوگرنی، اگر تم شاہ زرجان اور شہزادی راجیلا کو ہلاک کرنے کا خیال دل سے نکال دو تو میرے پاس ایک ایسی دوا ہے جسے کھا کر تم دنیا کی بے حد خوبصورت لڑکی بن سکتی ہو اور تمہیں تمہارا جسم بھی واپس مل سکتا ہے۔ اچانک امرو نے مکاری سے کام لیتے ہوئے کہا، کیا کہا؟ تمہارے پاس دوا ہے؟ کیا تم کوئی حکیم ہو؟ سایہ بنی چنگائی جادوگرنی نے چونک کر پوچھا۔ جب میرے دادا، دادا کے دادا، باپ، باپ کا باپ حکیم ہو سکتا ہے تو پھر میں حکیم کیوں نہیں ہو سکتا؟ احمق بڑھیا، میں اس وقت دنیا کا سب سے بڑا حکیم ہوں، بلکہ دنیا کے تمام حکیموں کا باپ ہوں۔ میرے پاس ایسی ایسی نایاب دوائیں ہیں جن سے مردے زندہ اور زندہ مردے ہو جاتے ہیں۔ امرو نے جلدی سے کہا، کیا کہا؟ زندہ مردے بن جاتے ہیں؟ اس کی بات سن کر چنگائی جادوگرنی پھر چونک اٹھی تھی۔ امرو نے جلدی سے زنبیل سے ایک چھوٹا سا موتی نکال کر شاہ زرجان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ میرے پاس ایسے سرخ موتی ہیں جن کو اگر پانی میں گھول کر کسی زخمی انسان کو پلا دیا جائے تو اس کے بدن پر موجود گھاؤ آنن فانن ختم ہو جاتے ہیں اور بڑے سے بڑا آسیب دفع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میرے پاس ایک طلسماتی بوتل بھی ہے، اگر کوئی جادوگر یا جادوگرنی خود کو دھواں بنا کر اس بوتل میں چلی جائے تو چند ہی لمحوں میں طلسماتی بوتل کے اثر سے اس کا بڑھاپا دور ہو جاتا ہے اور وہ نہ صرف جوان بلکہ انتہائی طاقتور ہو جاتا ہے۔ اگر تم میری اس بوتل میں چند لمحوں کے لیے گھس جاؤ تو مجھے یقین ہے کہ تم نہ صرف پھر سے جوان اور خوبصورت ہو جاؤ گی بلکہ تمہیں کسی حسین لڑکی کا جوان جسم بھی مل جائے گا۔ امرو نے پہلے بادشاہ زرجان کو دیے ہوئے سرخ موتی کے بارے میں بتایا اور پھر چنگائی جادوگرنی سے بات کرتے ہوئے ایک سیاہ بوتل نکال کر اس کے سامنے کر دی۔ شاہ زرجان سمجھ گیا تھا کہ امرو نے اسے سرخ موتی اس لیے دیا ہے کہ وہ اسے پانی میں گھول کر شہزادی راجیلا کو پلا دے۔ طلسماتی بوتل؟ کیا واقعی اگر میں اس بوتل میں گھس جاؤں تو میں پھر سے جوان اور خوبصورت ہو جاؤں گی اور مجھے میرا کھویا ہوا جسم بھی مل جائے گا؟ چنگائی جادوگرنی نے کہا، ہاں، اگر تم خود کو دھواں بنا سکتی ہو تو آؤ اس بوتل میں گھس جاؤ، پھر دیکھو اس بوتل کا کمال۔ امرو نے جلدی سے کہا۔ چنگائی جادوگرنی کچھ دیر سوچتی رہی، پھر اس نے اچانک دونوں ہاتھ فضا میں لہرانے شروع کر دیے۔ اسی وقت اس کا سایہ دھواں بننے لگا۔ یہ دیکھ کر امرو عیار نے جلدی سے بوتل کے منہ پر لگا ہوا ربڑ کا ڈھکن نکال لیا۔ سایہ چند ہی لمحوں میں دھواں بن گیا تھا، پھر دھواں ایک لکیر بن کر کمرے میں لہرانے لگا اور پھر اس نے امرو کے ہاتھ میں موجود بوتل میں گھسنا شروع کر دیا۔ جب دھوئیں کا آخری سرا بھی بوتل میں گھس گیا تو امرو نے جلدی سے دوسرے ہاتھ میں پکڑا ہوا ربڑ کا ڈھکن بوتل کے منہ پر رکھ کر اسے ہتھیلی سے ٹھونک دیا۔ خس کم جہاں پاک، اب تم اپنا جسم حاصل کرنے اور جوان ہونے کے لیے ہمیشہ اسی بوتل میں پڑی رہو۔ امرو نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ کیا تم نے جادوگرنی کو ہمیشہ کے لیے بوتل میں بند کر لیا ہے؟ اس کی بات سن کر شاہ زرجان نے چونک کر پوچھا۔ جی ہاں بادشاہ سلامت، میں اگر عیاری سے کام لے کر اس بڑھیا کو بوتل میں بند نہ کرتا تو یہ سچ مچ آپ کو اور شہزادی صاحبہ کو ہلاک کر ڈالتی۔ اس جادوگرنی کا چونکہ کوئی جسم نہیں تھا اس لیے میں اسے ہلاک نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی کسی اور طرح اسے قابو کر سکتا تھا، اس لیے میں نے اسے طلسمی بوتل میں قید کر لیا ہے۔ اب میں اس بوتل کو یہاں سے ہزاروں کوس دور کالے پہاڑوں میں موجود ایک آتشی غار میں پھینک دوں گا۔ اس طرح بوتل اور بوتل میں موجود چنگائی جادوگرنی جل کر ہلاک ہو جائے گی۔ آپ کو میں نے سرخ موتی دے دیا ہے، میں نے جیسا کہا تھا ویسا ہی کریں اور اس موتی کو پانی میں گھول کر شہزادی صاحبہ کو پلا دیں۔ مجھے اب جلد سے جلد کالے پہاڑوں کے آتشی غار کی طرف جانا ہوگا۔ اگر دیر ہو گئی تو چنگائی جادوگرنی خود کو بوتل سے آزاد کرا لے گی، پھر اس کو قابو کرنا مشکل ہو جائے گا۔ امرو نے بوتل زنبیل میں ڈالتے ہوئے جلدی جلدی سے کہا اور مڑ کر کمرے سے باہر جانے لگا۔ ابھی امرو نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے ہی تھے کہ اسی وقت عین امرو کے قدموں کے نیچے سے زمین پھٹی۔ دوسرے ہی لمحے امرو عیار اس پھٹی ہوئی زمین میں گر کر غائب ہو گیا۔ امرو عیار کے زمین کے اندر گرتے ہی زمین دوبارہ برابر ہو گئی۔ یہ سب اس قدر تیزی سے ہوا تھا کہ شاہ زرجان دیکھتا ہی رہ گیا۔ اشوکا جادوگر کا چہرہ غصے سے بگڑا ہوا تھا۔ سرخ بت کے بعد اس کے استاد سامری جادوگر کے سائے نے بھی اس سے کہا تھا کہ وہ پہلے امرو عیار کو ہلاک کرے، اس کے بعد اسے طلسم ہوشربا کا شہنشاہ بنا دیا جائے گا۔
اشوکا جادوگر چاہتا تھا کہ اسے پہلے طلسم ہوشربا کا شہنشاہ بنایا جائے۔ اس کے بعد وہ نہ صرف امرو عیار بلکہ سردار امیر حمزہ اور اس کے سارے لشکر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ لیکن سامری جادوگر کے سائے نے اس کی بات نہ مانی تھی، جس پر اشوکا جادوگر کو غصہ آ گیا تھا اور اس نے کہا کہ وہ اب امرو عیار کو ہی نہیں، سردار امیر حمزہ اور اس کے لشکر کو بھی ختم کرنے کے بعد طلسم ہوشربا کا شہنشاہ بنے گا۔ یہ کہہ کر وہ غصے میں سامری جادوگر کے مقبرے سے نکل آیا تھا اور اس وقت ایک بہت بڑے اور خوبصورت طلسمی مور پر بیٹھا فضا میں اڑتا ہوا جا رہا تھا۔ امرو عیار، امرو عیار، نہ جانے یہ بدبخت امرو عیار ایسی کون سی بلا ہے جس سے بڑے شیطان کی طاقت سرخ بت اور استاد سامری جادوگر بھی اس قدر ڈرے ہوئے ہیں کہ پہلے اسے مارا جائے۔ مجھ جیسے طاقتور جادوگر کے سامنے کسی عیار کی کیا حیثیت ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی ٹک جائے۔ میرے سامنے اس وقت پہاڑ سے بڑے اور طاقتور دیو بھی آ جائیں تو میں انہیں چٹکیوں میں مسل ڈالوں، پھر امرو عیار جو ایک عام انسان ہے وہ بھلا میرا کیا سامنا کرے گا۔ وہ غصے میں بڑبڑائے جا رہا تھا۔ چند لمحے وہ اسی طرح بڑبڑاتا رہا، پھر اس نے کسی خیال کے تحت چٹکی بجائی تو اسی وقت اس کے سامنے ایک سرخ رنگ کا بونا آ گیا۔ اس بونے کی ایک آنکھ تھی، ناک بے حد پتلی اور لمبی تھی، سر سے گنجا اور بے حد موٹا تھا۔ اس کے کاندھوں پر سرخ رنگ کے پر بھی تھے اور اس کے ہاتھ میں ایک سیاہ رنگ کی ہڈی نظر آ رہی تھی جس کے دونوں سروں پر سفید کھوپڑی کا نشان بنا ہوا تھا۔ اشوکا جادوگر کے سامنے نمودار ہو کر وہ پر ہلاتا ہوا اس کے ساتھ ساتھ اڑنے لگا۔ سرخ بونا حاضر ہے اشوکا جادوگر، حکم، اس نے اشوکا جادوگر کی طرف ایک آنکھ سے دیکھتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ سرخ بونے، تم جادو کی دنیا کے سب سے باخبر بونے ہو، مجھے امرو عیار کے بارے میں بتاؤ۔ وہ کون ہے، اس وقت کہاں ہے، اور اس کے پاس ایسی کون سی طاقت ہے جس سے وہ بڑے بڑے جادوگروں، جنوں اور دیووں کو شکست دے دیتا ہے؟ اشوکا جادوگر نے اس سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ امرو عیار، آپ امرو عیار کے بارے میں ہی پوچھ رہے ہیں نا؟ سرخ بونے نے امرو عیار کا نام سن کر چونکتے ہوئے لہجے میں پوچھا اور اشوکا جادوگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ امرو عیار بظاہر تو ایک عام سا انسان ہے، بوڑھا، کمزور اور بے حد دبلا پتلا، لیکن اس کا دماغ عام انسانوں سے کہیں زیادہ تیز ہے۔ وہ انتہائی چالاک، مکار اور ذہین ترین انسان ہے۔ اپنی عقل اور ذہانت کے ساتھ ساتھ وہ عیاری سے کام لے کر دوسروں کو بے وقوف بنانے کا فن جانتا ہے۔ وہ روغن عیاری کی مدد سے وہ اپنا رنگ و روپ بدل لیتا ہے۔ دوسروں کی آواز کی ہو بہو نقل اتارنے میں وہ اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ عیاری اور ذہانت سے وہ بڑے بڑے جادوگروں کو بے وقوف بنا دیتا ہے اور موقع ملتے ہی انہیں ہلاک کر ڈالتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے پاس بے شمار ایسی کراماتی چیزیں بھی ہیں جو اس کی عیاری میں اس کی مدد کرتی ہیں۔ وہ ان کراماتی چیزوں کی مدد سے بھی جادوگروں، جنوں اور دیووں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ وہ کراماتی چیزیں اسے نیک بزرگوں، جنوں اور پریوں نے دے رکھی ہیں۔ ان کراماتی چیزوں کی بدولت امرو عیار جادو کے تقریباً ہر حربے کا توڑ کر لیتا ہے، اس لیے وہ آسانی سے کسی جادوگر کے جادو کا شکار نہیں ہوتا۔ سرخ بونے نے بتایا۔ ہاں، ان کراماتی چیزوں کے بارے میں تم مجھے بتا سکتے ہو؟ کیا اس سے وہ کراماتی چیزیں چھینی جا سکتی ہیں؟ اشوکا جادوگر نے پوچھا۔ اس کے پاس ہزاروں قسم کی کراماتی چیزیں ہیں، میں آپ کو کس کس چیز کے بارے میں بتاؤں؟ ہاں، البتہ وہ ان تمام چیزوں کو ایک کراماتی تھیلے میں رکھتا ہے۔ اگر اس سے اس کا کراماتی تھیلا چھین لیا جائے تو وہ اپنی تمام کراماتی چیزوں سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اس کراماتی تھیلے کو امرو عیار ہر وقت اپنے کندھے سے لٹکائے رکھتا ہے، اور جب تک امرو عیار خود اس تھیلے کو اپنے کندھے سے نہ اتارے، دنیا کی کوئی طاقت زبردستی اس سے تھیلا حاصل نہیں کر سکتی۔ سرخ بونے نے جواب دیا۔ میں سمجھا نہیں، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اشوکا جادوگر نے اس کی بات سن کر حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ آقا، امرو عیار کا تھیلا، جسے وہ زنبیل کہتا ہے، اپنی ساری کراماتی چیزیں وہ اس تھیلے میں رکھتا ہے۔ اگر کسی طریقے سے اس سے اس کا تھیلا چھین لیا جائے تو اس کو اس کی کراماتی چیزوں سے محروم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی زنبیل دنیا کے بڑے بڑے اور نایاب خزانوں سے بری ہوئی ہے۔ امرو عیار خزانوں کا لالچی ہے، اپنی دولت گنوا کر اس کی دماغی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ ایسے وقت میں اگر اس پر حملہ کر دیا جائے تو اسے آسانی کے ساتھ ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ سرخ بونے نے اشوکا جادوگر کو سمجھایا۔ ہاں، تو تم یہ کہنا چاہتے ہو
کہ پہلے عمرو عیار سے اس کا کراماتی تھیلا یعنی زنبیل چھینی جائے، اس کے بعد اس پر حملہ کیا جائے۔ اشوکا جادوگر نے سوچتے ہوئے کہا، اور سرخ بونے نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، جیسے بھی ہو، مجھے بہرحال عمرو عیار کو ہلاک کرنا ہے۔ تم ابھی اور اسی وقت جاؤ اور عمرو عیار کو ڈھونڈ کر اس سے اس کی زنبیل چھین لو۔ اس کے بعد اسے پاتال میں موجود میرے سرخ محل میں لے جانا، میں عمرو عیار کو وہیں ہلاک کروں گا۔ اشوکا جادوگر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، جو حکم۔ سرخ بونے نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر اشوکا جادوگر کا اشارہ پا کر اچانک وہاں سے غائب ہو گیا۔ پھر اس نے مور کو حکم دیا کہ وہ اسے پاتال میں موجود اس کے سرخ محل میں پہنچا دے۔ اس کا حکم پا کر طلسمی مور نے فضا میں غوطہ لگایا اور نہایت تیزی سے نیچے جانے لگا۔ نیچے حد نگاہ تک اونچے اونچے پہاڑوں کا ایک طویل سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ ان میں ایک بہت بڑے پہاڑ کی چوٹی کا منہ کھلا ہوا تھا اور اس میں سے سیاہ رنگ کا دھواں نکل رہا تھا۔ وہ ایک آتش فشاں پہاڑ تھا۔ طلسمی مور اشوکا جادوگر کو لے کر اس آتش فشاں پہاڑ کے منہ میں اترتا چلا گیا۔ عمرو عیار نے جیسے ہی شہزادی راجیلا کے کمرے سے باہر جانے کے لیے قدم بڑھائے، اسی وقت اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس سے پہلے کہ عمرو عیار کچھ سمجھتا، اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ نہایت تیزی کے ساتھ کسی گہرے اور اندھے کنویں میں گرتا چلا جا رہا ہو۔ اس کے منہ سے بے اختیار چیخیں نکلنا شروع ہو گئی تھیں اور وہ اندھیرے میں بری طرح سے ہاتھ پاؤں مارتا ہوا نیچے ہی نیچے گرتا چلا جا رہا تھا کہ اچانک اس کے سامنے روشنی کا ایک جھماکا سا ہوا اور وہاں ایک سرخ رنگ کا عجیب و غریب بونا آ گیا۔ اس بونے نے نمودار ہوتے ہی اپنے دونوں ہاتھ عمرو عیار کی طرف جھٹکے۔ اس کی انگلیوں سے سرخ رنگ کی لہریں نکلی۔ دوسرے ہی لمحے عمرو عیار کا گرتا ہوا جسم جیسے فضا میں معلق ہو گیا۔ عمرو بدستور ہاتھ پاؤں مارتا ہوا چیخ رہا تھا۔ پھر اچانک اسے احساس ہوا جیسے اس کا گرتا ہوا جسم فضا میں ہی ٹھہر گیا ہے۔ اس نے ہاتھ پاؤں ہلانے بند کر دیے اور بند آنکھیں کھول دیں۔ خود کو فضا میں معلق اور اپنے سامنے سرخ رنگ کے بونے کو دیکھ کر وہ چونک پڑا۔ تم کون ہو؟ عمرو نے بونے کی طرف دیکھتے ہوئے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ تمہاری موت، نیچے دیکھو، سرخ بونے نے انتہائی خوفناک لہجے میں کہا۔ ساتھ ہی اس نے دونوں ہاتھ پھیلا کر نیچے کی طرف جھٹکے تو اس کے ہاتھوں سے روشنی کی لہریں نکل کر نیچے جانے لگی، جس سے وہاں کا منظر روشن ہو گیا۔ عمرو نے دیکھا وہ ایک بہت بڑا کنواں تھا جس میں وہ ملک تھا۔ روشنی کنویں کی تہہ میں جا کر رک گئی تھی۔ نیچے تہہ میں نیزوں کی بے شمار انیاں سیدھی کھڑی چمک رہی تھیں۔ نیزوں کی انیوں کو دیکھ کر عمرو عیار کو پسینہ آ گیا۔ اگر وہ اسی طرح نیچے گر جاتا تو نیزوں کی انیاں یقیناً اس کے جسم میں گھس جاتی، جس سے اس کی یقینی موت واقع ہو جاتی۔ وہ سرخ بونے کی جانب ممنونیت بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ او سرخ بونے، تم نے یقینی طور پر میری جان بچائی ہے۔ اگر میں نیچے گر جاتا تو میری سچ مچ موت واقع ہو جاتی۔ اتنے سارے نیزے میرے جسم میں گھس جاتے۔ میں تمہارا احسان مند ہوں کہ تم نے بروقت یہاں پہنچ کر میری جان بچا لی۔ کون ہو تم اور تمہیں میری مدد کے لیے کس نے بھیجا ہے؟ عمرو نے سرخ بونے کی طرف احسان مندانہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر سرخ بونا ایک زوردار قہقہ مار کر ہنس پڑا۔ مجھے تمہاری مدد کے لیے کسی نے نہیں بھیجا عمرو عیار، میں تو خود تمہاری موت بن کر یہاں آیا ہوں۔ موت کنویں میں نے ہی تمہیں پھینکا تھا، سرخ بونے نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا کہا؟ موت کنویں میں تم نے ہی مجھے پھینکا تھا، مگر کیوں؟ سرخ بونے کی بات سن کر عمرو عیار چونک پڑا۔ اپنے آقا اشوکا جادوگر کے حکم سے، سرخ بونے نے جواب دیا۔ اشوکا جادوگر؟ یہ اشوکا جادوگر کون ہے؟ عمرو نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ جادوگروں کا سب سے بڑا اور عظیم جادوگر، جس کی طاقت کے سامنے دنیا کے بڑے بڑے جادوگر سر جھکانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ 1000 سال شیطان کی طاقت سرخ بت کی پوجا کرنے کے بعد اشوکا جادوگر اس دنیا میں لوٹ آیا ہے اور اسے سب سے پہلا کام تمہاری موت کا سونپا گیا ہے۔ تمہاری موت کے بعد اشوکا جادوگر کو طلیسم ہوشربا کا شہنشاہ بنا دیا جائے گا۔ طلیسم ہوشربا کا شہنشاہ بننے کے بعد اشوکا جادوگر تمہارے سردار امیر حمزہ اور اس کے لشکر کا خاتمہ کرے گا، جس سے اس کی طاقتوں میں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا۔ سرخ بت نے اشوکا جادوگر سے وعدہ کیا ہے کہ اگر وہ تمہیں سردار امیر حمزہ اور اس کے لشکر کو ختم کر دے تو وہ اسے اپنی جگہ دے دے گا اور خود ہمیشہ کے لیے کالی دنیا میں چلا جائے گا۔ سرخ بونا کہتا چلا گیا۔ او تو یہ بات ہے۔ عمرو عیار نے اس طرح سر ہلایا جیسے وہ ساری بات سمجھ گیا ہو۔ ہاں،
یہی بات ہے۔ اب اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں اس موت کنویں میں گرا کر ہلاک نہ ہونے دوں تو تم اپنا یہ تھیلا جسے تم زنبیل کہتے ہو اپنے کندھے سے اتار کر میرے حوالے کر دو۔ سرخ بونے نے امرو کی طرف دیکھتے ہوئے کرخت لہجے میں کہا۔ کیوں؟ زنبیل سے تمہارا کیا واسطہ؟ اس کی بات سن کر امرو نے بری طرح سے چونکتے ہوئے پوچھا۔ تم اپنی یقینی موت کو اپنی زنبیل اور زنبیل میں موجود کراماتی چیزوں کی وجہ سے بچا لیتے ہو۔ میرا علم کہتا ہے کہ اگر تم سے تمہاری زنبیل چھین لی جائے تو تمہیں آسانی سے ہلاک کیا جا سکتا ہے، اس لیے اپنی زنبیل میرے حوالے کر دو، سرخ بونے نے سخت لہجے میں کہا۔ امرو پہلے تو اس کی جانب حیرت بھری نظروں سے دیکھتا رہا، پھر اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ سرخ بونا قدر احمق اور بے وقوف ہے۔ اس نے جس طرح اچانک اسے موت کے کنویں میں پھینکا تھا، اگر امرو عیار اسی طرح اس کنویں میں گر جاتا تو نیزوں کی انیوں پر گر کر اس کی موت یقینی تھی، لیکن سرخ بونے نے اسے گرنے سے اس لیے بچا لیا تھا کہ وہ امرو عیار سے پہلے اس کی زنبیل حاصل کرے، پھر اسے ہلاک کرے گا، ورنہ اس کے خیال میں جیسے امرو عیار مر ہی نہیں سکتا تھا۔ بہت خوب، خاصے سمجھدار معلوم ہوتے ہو۔ تمہارا نام کیا ہے؟ امرو نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میرا نام آتش بونا ہے، لیکن خبردار، مجھے آتش بونا کہہ کر مت پکارنا۔ اگر تم نے میرا نام لیا تو اسی وقت تمہارے جسم میں آگ لگ جائے گی اور تم ایک لمحے میں جل کر راکھ ہو جاؤ گے۔ تم مجھے سرخ بونا کہہ کر پکار سکتے ہو، سرخ بونے نے جلدی سے کہا، اور امرو عیار کے چہرے پر مسکراہٹ اور زیادہ گہری ہو گئی۔ سرخ بونا واقعی احمق تھا۔ اپنے احمق پن کی وجہ سے وہ امرو عیار کو بار بار موت کے منہ میں جانے سے بچا رہا تھا۔ اچھا سرخ بونے، اگر میں تمہیں اپنی زنبیل دے دوں تو کیا تم مجھے جان سے نہیں مارو گے؟ امرو عیار نے اس سے کسی خیال کے تحت پوچھا۔ نہیں، میں چاہوں بھی تو تمہیں نہیں مار سکتا، کیونکہ تمہاری موت اشوگا جادوگر کے ہاتھوں لکھی ہوئی ہے۔ اشوگا جادوگر جب تک تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے ہلاک نہ کر لے گا تب تک وہ طلسم ہوشربا کا شہنشاہ نہیں بن سکتا۔ سرخ بونے نے جواب دیا۔ زنبیل لے کر تم کیا کرو گے اور میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ کیا مجھے اس موت کنویں سے باہر نکال دو گے؟ امرو نے پوچھا۔ زنبیل حاصل کر کے میں تمہیں گرفتار کر لوں گا اور اپنے آقا کے پاس لے جاؤں گا تاکہ وہ تمہیں موت کے گھاٹ اتار دے اور طلسم ہوشربا کا شہنشاہ بن جائے۔ سرخ بونے نے جواب دیا۔ تمہارا آقا اشوگا جادوگر کہاں رہتا ہے؟ امرو نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پاتال میں موجود سرخ محل میں، جہاں اس کی ماں چنگائی جادوگرنی رہتی ہے، سرخ بونے نے جواب دیا، اور چنگائی جادوگرنی کا نام سن کر امرو عیار بری طرح سے چونک اٹھا۔ چنگائی جادوگرنی؟ تمہارا مطلب ہے وہ چنگائی جادوگرنی جس نے اپنے وجود کو سائے میں بدل رکھا ہے؟ امرو نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میں اسی چنگائی جادوگرنی کی بات کر رہا ہوں۔ کیا تم اسے جانتے ہو؟ اس بار سرخ بونے نے چونک کر پوچھا۔ نہیں، میں نے ایسے ہی سنا تھا، امرو عیار نے جلدی سے بات بناتے ہوئے کہا۔ اچھا یہ بتاؤ، اشوگا جادوگر پاتال میں موجود جس سرخ محل میں رہتا ہے، کیا اس میں کوئی خزانہ بھی ہے؟ امرو نے چند لمحے توقف کے بعد سرخ بونے سے پوچھا۔ اشوگا جادوگر دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہے، اس کے محل میں اتنا بڑا خزانہ ہے کہ پوری دنیا کے شہنشاہوں اور بادشاہوں کے پاس بھی اتنا بڑا خزانہ نہیں ہوگا، سرخ بونے نے بتایا، اور امرو عیار کی آنکھوں میں بے پناہ چمک ابھر آئی۔ بہت خوب، تمہاری باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اشوگا جادوگر واقعی دنیا کا سب سے بڑا احمق، میرا مطلب ہے سب سے بڑا جادوگر ہے۔ اس جادوگر نے اپنی جان کی حفاظت کے لیے بھی اچھا خاصا انتظام کر رکھا ہوگا، یعنی اپنی جان کسی طوطے یا چڑیا میں ڈال کر اسے یہاں سے ہزاروں کوس دور سرخ پہاڑیوں کی سیاہ دلدل کی تہہ میں موجود اندھے غار میں چھپا رکھا ہوگا، اور وہاں ہزاروں بلائیں مسلط کر رکھی ہوں گی تاکہ کوئی آسانی سے وہاں پہنچ نہ سکے۔ امرو عیار نے چالاکی سے سرخ بونے کے احمق ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اشوگا جادوگر ہونے کے ساتھ ساتھ خود بھی بے حد طاقتور جسم کا مالک ہے۔ وہ چاہے تو بڑی بڑی فولادی چٹانوں کو دونوں ہاتھوں میں لے کر اسے بھینج کر سرما بنا سکتا ہے۔ دنیا کا طاقتور سے طاقتور انسان، جن یا دیو، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پھر بھلا اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنی جان کسی طوطے یا چڑیا میں ڈال کر کہیں چھپانے کی کوشش کرے؟ سرخ بونے نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ اشوگا جادوگر کی جان اس کے جسم میں ہی ہے،
بہت خوب، تب تو اس کے ساتھ مقابلہ کرنے میں مزہ آئے گا، عمرو نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے کاندھے سے زنبیل اتاری اور سرخ بونے کی طرف بڑھا دی۔ یہ لو زنبیل، میں تمہاری اور اشوگا جادوگر کی طاقت سے واقعی ڈر گیا ہوں۔ ویسے بھی میں بوڑھا ہو چکا ہوں، آج نہیں تو کل آخر مجھے مر ہی جانا ہے۔ مرنے سے پہلے میں کوئی نیک کام کر جاؤں تو اس سے اچھی میرے لیے اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ اشوگا جادوگر مجھے اپنے ہاتھوں ہلاک کرے گا تو میں مر کر سیدھا جنت میں پہنچ جاؤں گا۔ میرے مرنے سے اشوگا جادوگر کلیسا موشربہ کا شہنشاہ بنا دیا جائے گا۔ اس طرح بدبخت افراسیاب سے تو میری جان چھوٹ جائے گی۔ میں یہی چاہتا تھا کہ افراسیاب سے اس کا تخت و تاج چھین لیا جائے اور اس کی جگہ کسی اور کو شہنشاہ بنا دیا جائے۔ میرے مرنے سے اگر میرے دشمن کا تخت و تاج چھینا جا سکتا ہے تو یہ بھی میری بہت بڑی جیت ہوگی، عمرو عیار نے کہا۔ سرخ بونے نے حیران ہو کر عمرو عیار کی طرف دیکھا کہ وہ کس قدر احمق انسان ہے جو اپنی جان بچانے کی بجائے خود ہی اپنی زنبیل اس کے حوالے کر رہا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے جھپٹ کر عمرو سے زنبیل لے لی، ساتھ ہی اس نے عمرو عیار پر کوئی منتر پڑھ کر پھونک دیا۔ ایک جھماکہ ہوا اور دوسرے ہی لمحے عمرو عیار ایک بہت بڑے فولادی سلاخوں والے پنجرے میں قید ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ عمرو عیار کچھ سمجھتا، سرخ بونے نے پنجرے کا سیدھا پکڑا اور دوسرے ہی لمحے وہ عمرو عیار کو لے کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ آتش فشاں پہاڑ کے انتہائی سرے پر ایک بہت بڑا پرانا محل بنا ہوا تھا، جس کی ہر دیوار، زمین اور ہر چیز آگ کی سرخی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس محل کے ایک بہت بڑے ہال نما کمرے میں اشوگا جادوگر نہایت بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس کمرے کی زمین اور ہر چیز سرخ رنگ کی تھی۔ یہ اشوگا جادوگر کا سرخ محل تھا جس میں وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے پہنچا تھا۔ اس محل میں اس کی بوڑھی ماں چنگائی جادوگرنی رہتی تھی، جو ہزاروں سال سے زندہ تھی۔ جب اشوگا جادوگر اپنے استاد سامری جادوگر کے حکم سے سرخ بت کے پاس جانے لگا تھا تو اس کی بوڑھی ماں چنگائی جادوگرنی اسی محل میں تھی۔ اس نے اپنے بوڑھے وجود کو ختم کر کے ایک سائے کا روپ اختیار کر لیا تھا۔ اس نے اشوگا جادوگر کو بتایا تھا کہ وہ 1000 سال تک اس طرح سایہ بنی رہے گی۔ 1000 سال بعد ایک خاص طریقے سے وہ سائے سے دوبارہ انسان بن جائے گی۔ اس کا بڑھاپا بھی ختم ہو جائے گا اور وہ پھر سے جوان اور خوبصورت ہو جائے گی، اور اس کی جادوئی طاقتوں میں بھی بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ اشوگا جادوگر نے محل میں آ کر چنگائی جادوگرنی کو تلاش کیا اور اسے آوازیں دی، مگر چنگائی جادوگرنی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اشوگا جادوگر نے محل کا کونا کونا چھان مارا، لیکن اسے چنگائی جادوگرنی کہیں نہ ملی۔ تب وہ اس حال نما کمرے میں آ گیا اور پریشان ہو کر ٹہلنے لگا۔ نہ جانے ماں کہاں چلی گئی ہے۔ اس نے تو کہا تھا کہ جب میں 1000 سال بعد محل میں لوٹوں گا تو اس وقت تک وہ پھر سے جوان اور خوبصورت ہو کر محل میں آ چکی ہوگی۔ پھر وہ ابھی تک آئی کیوں نہیں؟ وہ بڑبڑا رہا تھا۔ اچانک اسے کوئی خیال آیا۔ اس نے زمین پر پاؤں مارا تو ایک دھماکہ سا ہوا، سیاہ رنگ کا دھواں سا اٹھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس دھوئیں نے ایک سیاہ رنگ کے بدشکل پتلے کی شکل اختیار کر لی۔ سرخ محل کا محافظ سیاہ پتلا حاضر ہے، اشوگا جادوگر، حکم۔ سیاہ پتلے نے اشوگا جادوگر کے سامنے جھک کر اسے نہایت مؤدبانہ انداز میں سلام کرتے ہوئے کہا، سیاہ پتلے، میری ماں چنگائی جادوگرنی کہاں ہے؟ اشوگا جادوگر نے سیاہ پتلے سے مخاطب ہو کر نہایت کرخت لہجے میں پوچھا، آقا، مالکن محل میں موجود نہیں ہے، وہ اپنا جسم حاصل کرنے کے لیے انسانی دنیا میں گئی ہوئی ہیں۔ سیاہ پتلے نے جواب دیا، وہ تو میں بھی جانتا ہوں، لیکن وہ گئی کہاں ہے؟ اشوگا جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا، اس کے بارے میں آپ کو سنگوٹ ہی بتا سکتا ہے آقا۔ انسانی دنیا میں دیکھنے والی آنکھ اس کے پاس ہے۔ سنگوٹ ہی آپ کو بتا سکتا ہے کہ انسانی دنیا میں مالکن کہاں ہیں اور کیا کر رہی ہیں۔ سیاہ پتلے نے جواب دیا، سنگوٹ؟ ہاں، سنگوٹ کو بلاؤ، وہ ہمیں بتائے گا کہ ہماری ماں کہاں ہے۔ اشوگا جادوگر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، جو حکم آقا۔ سیاہ پتلے نے سر جھکا کر کہا۔ اس کا جسم دھواں بن گیا اور دھواں یکلخت وہاں سے غائب ہو گیا۔ چند ہی لمحوں بعد اچانک وہاں گنجے سر والا ایک نہایت بدشکل جن آ گیا۔ اس جن کے ماتھے پر ایک آنکھ تھی اور اس کے گنجے سر پر 3 لمبے لمبے اور نوکیلے سینگ تھے۔ یہ سنگوٹ جن تھا۔ سنگوٹ جن حاضر ہے آقا، آپ نے یاد فرمایا تھا۔ سنگوٹ جن نے اشوگا جادوگر کے سامنے سر جھکاتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں کہا، ہاں سنگوٹ جن،
اپنی طلسمی آنکھ بند کرو اور انسانی دنیا میں جھانک کر مجھے بتاؤ کہ میری ماں چنگائی جادوگرنی کہاں ہے؟ اس نے ابھی تک نیا جسم حاصل کیا ہے یا نہیں؟ اشوکا جن نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ جو حکم آقا، سنگور جن نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور اس نے اپنی اکلوتی آنکھ بند کر لی۔ او یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ چند لمحے آنکھ بند رکھنے کے بعد سنگور جن نے بری طرح سے اچھلتے ہوئے کہا، کیا ہوا؟ کیا دیکھ رہے ہو؟ اس کی بات سن کر اشوکا جادوگر نے بری طرح سے چونکتے ہوئے پوچھا۔ سنگور جن نے آنکھ کھول دی۔ اس کے چہرے پر زلزلے کے سے آثار تھے اور اس کی اکلوتی آنکھ میں بے پناہ خوف جھلک رہا تھا۔ آقا، مالکن اس وقت اندھیری دنیا کی انتہائی تاریک غار میں قید ہے اور اس کی زندگی اس وقت سخت خطرے میں ہے۔ تاریک غار میں روشنی کی دنیا کی سرخ چنگاریاں بری ہوئی ہیں جو مالکن کے جسم کو جلا رہی ہیں، جس کی وجہ سے وہ سخت عذاب میں مبتلا ہے۔ اگر یہی حال رہا تو سرخ چنگاریاں اس کا سایہ بنے وجود کو ہمیشہ کے لیے جلا دیں گی، سنگور جن نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کی بات سن کر اشوکا جادوگر کا چہرہ حیرت سے بگڑتا چلا گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو سنگور جن؟ میری ماں اندھیری دنیا کی تاریک غار میں قید ہے اور وہ سرخ چنگاریوں کے عذاب میں مبتلا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کس نے میری ماں کو عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے؟ اسے اندھیری دنیا کی تاریک غار میں کس نے قید کیا ہے؟ مجھے بتاؤ سنگور جن، اشوکا جادوگر نے بری طرح سے چیختے ہوئے پوچھا۔ مالکن کو انسانی دنیا کے ایک شاطر انسان جس کا نام امرو عیار ہے نے عیاری سے قید کر کے اس عذاب میں مبتلا کیا ہے۔ میری طلسمی آنکھ نے دیکھا ہے کہ امرو عیار نے مالکن کو اپنی طلسمی زنبیل میں قید کر کے انہیں اندھیری دنیا کے تاریک غار میں پہنچایا ہے۔ آقا، مالکن ملک جاشان کے بادشاہ زرجان کی اکلوتی بیٹی شہزادی راجیلا کے جسم میں اپنا سایہ داخل کر کے اس پر قبضہ کر چکی تھی۔ وہ شہزادی راجیلا کے جسم میں رہ کر 7 انسانوں کو ہلاک کر کے ان کا خون پینا چاہتی تھی تاکہ وہ اپنا جسم حاصل کر سکے۔ یہ کہہ کر سنگور جن اشوکا جادوگر کو ساری تفصیل بتاتا چلا گیا کہ کیسے چنگائی جادوگرنی شاہ زرجان کے تعویذ کی وجہ سے شہزادی راجیلا کے جسم سے باہر آ گئی، اور شاہ زرجان نے امرو عیار کو بلایا جس نے عیاری سے چنگائی جادوگرنی کو ایک طلسمی بوتل میں بند کر کے اپنی زنبیل میں ڈال دیا۔ ساری تفصیل سن کر اشوکا جادوگر کا چہرہ حیرت اور غصے سے سیاہ پڑتا چلا گیا۔ امرو عیار نے میری ماں کو اپنی زنبیل میں قید کر لیا۔ یہ تو برا ہوا، بہت برا۔ امرو عیار تو میری توقع سے بھی زیادہ چالاک اور خطرناک انسان معلوم ہو رہا ہے۔ دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور اور خطرناک ترین جادوگرنی کو اس امرو عیار نے کس آسانی سے قید کر لیا۔ سنگوٹ، اپنی آنکھ بند کرو اور مجھے بتاؤ کہ وہ خطرناک انسان امرو عیار کہاں ہے؟ اشوکا جادوگر نے اسی طرح چیختے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اس کا حکم سن کر سنگور جن نے جلدی سے اپنی آنکھ بند کر لی۔ آقا، امرو عیار کو آپ کے محافظ سرخ بونے نے فولادی سلاخوں والے پنجرے میں قید کر رکھا ہے۔ وہ امرو عیار کو لے کر یہیں آ رہا ہے۔ چند لمحوں بعد سنگور جن نے آنکھ کھولتے ہوئے اشوکا جادوگر کو بتایا، اور اس کی بات سن کر اشوکا جادوگر کے چہرے پر مسرت کی چمک آ گئی۔ خوب، بہت خوب، مجھے سرخ بونے سے یہی توقع تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ سرخ بونا اپنی طاقت سے امرو عیار کو پکڑنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ آنے دو اسے، میں امرو عیار کو اب ایسی ہولناک اور خوفناک موت سے ہمکنار کروں گا کہ مرنے کے بعد بھی اس کی روح صدیوں تک بلبلاتی رہے گی۔ اشوکا جادوگر کے حلق سے خوفناک غراہٹ نکلی۔ اس وقت اس کا چہرہ بے حد خوفناک ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی بے پناہ درندگی ابھر آئی تھی، اور لگتا تھا کہ امرو عیار جیسے ہی اس کے سامنے آئے گا وہ ایک ہی لمحے میں اسے چیر پھاڑ کر رکھ دے گا۔ سرخ بونے، کہاں ہو تم؟ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا ہوا ہے، تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ امرو عیار نے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھتے ہوئے سرخ بونے کو آوازیں دینا شروع کر دیں۔ میں تمہارے ساتھ ہی ہوں، خاموش رہو۔ ہم آقا اشوکا جادوگر کے سرخ محل میں پہنچنے ہی والے ہیں۔ اپنی آنکھیں بند کر لو، جب میں کہوں تب آنکھیں کھولنا۔ اچانک سرخ بونے کی کڑکتی ہوئی آواز سنائی تھی، اور امرو عیار نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے دائیں ہاتھ کی چھنگلی میں پہنی ہوئی سرخ نگینے والی انگوٹھی کو اتار کر جلدی سے بائیں ہاتھ کی چھنگلی میں پہن دیا۔ سرخ نگینے والی طلسمی انگوٹھی
اسے آسمان محل کی ملکہ پری نے انعام میں دی تھی۔ اس انگوٹھی میں بے پناہ خاصیتیں تھیں۔ اس انگوٹھی کی مدد سے عمرو عیار پر نہ تو کسی قسم کا کوئی جادو اثر کر سکتا تھا اور نہ ہی اس پر آگ اور دنیا کے دوسرے ہتھیار اثر کر سکتے تھے۔ اس پر اگر تیر اور تلواریں بھی برسائی جاتی تو وہ اس کے جسم سے لگتے ہی جل جاتی تھیں۔ یہی نہیں، اگر عمرو عیار کسی سمندر میں گر جاتا اور اس کی گہرائی میں بھی چلا جاتا تو اس انگوٹھی کی وجہ سے وہ ڈوب نہیں سکتا تھا۔ وہ پانی میں نہ صرف آسانی سے سانس لے سکتا تھا بلکہ کسی مچھلی کی طرح تیر بھی سکتا تھا۔ اس کے علاوہ اس طلسمی انگوٹھی کی خاصیت یہ بھی تھی کہ اگر اسے دائیں ہاتھ سے نکال کر بائیں ہاتھ کی چنگلی میں ڈال لیا جائے تو اس کے جسم میں بے پناہ طاقت آ جاتی تھی۔ اس طاقت کی وجہ سے وہ ایک وقت میں 10 طاقتور جنوں یا دیووں کا آسانی سے مقابلہ کر سکتا تھا۔ اس وقت اس انگوٹھی کو عمرو عیار نے اس لیے بائیں ہاتھ کی چنگلی میں پہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اسے اشوکا جادوگر سے باقاعدہ مقابلہ کرنا پڑ جائے۔ اس کی طاقتوں کے بارے میں سرخ بونے نے اسے بتا ہی دیا تھا، اس لیے وہ سرخ نگینے والی انگوٹھی بائیں ہاتھ کی چنگلی میں پہن کر مطمئن ہو گیا تھا۔ دوسرا سرخ بونے کے حوالے اپنی ضمیل اس نے اس لیے کی تھی کہ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ چنگائی جادوگرنی اشوکا جادوگر کی ماں ہے۔ جب تک چنگائی جادوگرنی اس کی ضمیل میں قید تھی اس وقت تک اشوکا جادوگر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، اور خود اشوکا جادوگر تو کیا، دنیا کی کوئی طاقت عمرو عیار کی مدد کے بغیر اس کی ضمیل سے کچھ نہیں نکال سکتی تھی۔ پنجرے میں قید عمرو عیار مسلسل جیسے تاریکی میں اڑتا چلا جا رہا تھا۔ پھر اچانک عمرو عیار کو یوں لگا جیسے اس کا پنجرہ زمین پر ٹک گیا ہو۔ اسی وقت روشنی سی چمکی اور پھر عمرو عیار کی آنکھوں کے سامنے سے تاریکی چھٹتی چلی گئی۔ یکلخت تیز روشنی کی وجہ سے عمرو عیار کی آنکھیں چنجیا گئی تھیں۔ اس نے جلدی جلدی آنکھیں جھپکنا شروع کر دیں۔ اس طرح چند لمحوں بعد جب اس کی آنکھیں روشنی میں دیکھنے کے قابل ہوئیں تو اس نے دیکھا کہ وہ سرخ رنگ کے ایک بہت بڑے ہال نما کمرے میں موجود تھا۔ کمرے کے در و دیوار جیسے آگ میں تپ کر سرخ ہو گئے تھے۔ سامنے ایک نہایت قوی ہیکل اور بڑی بڑی مونچھوں والا خوفناک جادوگر کھڑا تھا جس کا چہرہ غصے سے بگڑا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں درندگی بھری ہوئی تھی۔ وہ نہایت خوفناک نظروں سے پنجرے میں قید عمرو عیار کو گھور رہا تھا۔ اس کے سامنے سرخ بونا ہاتھ باندھے نہایت مؤدب انداز میں کھڑا تھا۔ اس جادوگر کو دیکھ کر عمرو عیار سمجھ گیا کہ یہی اشوکا جادوگر ہے۔ ہاں تو یہ ہے عمرو عیار، یہ تو بے حد بوڑھا اور کھجور کی گٹھلی جیسی شکل والا انسان ہے۔ میں سمجھا تھا کہ عمرو عیار بھاری ڈیل ڈھول والا انسان ہوگا اور وہ کسی دیو جتنا بڑا اور طاقتور ہوگا، مگر یہ تو سوکھے بانس سے بھی زیادہ دبلا پتلا اور کمزور ہے۔ بدشکل جادوگر نے عمرو عیار کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی حقارت بھرے لہجے میں کہا، یہ بظاہر جتنا کمزور اور دبلا پتلا ہے اس کا دماغ اتنا ہی تیز ہے اور عیاری و مکاری سے بھرا ہوا ہے۔ سرخ بونے نے بتایا، ہاں اس کی عیاری کا تو مجھے پتہ چل چکا ہے۔ اس بدبخت نے میری ماں چنگائی جادوگرنی کو بھی اپنی عیاری سے ایک بوتل میں قید کر کے اپنی ضمیل میں ڈال دیا ہے۔ کہاں ہے ضمیل؟ مجھے دو، میں اس میں سے اپنی ماں کو تو آزاد کراؤں، اس کے بعد میں اس بدبخت سے نبھرتا ہوں۔ اشوکا جادوگر نے عمرو کی جانب غضبناک نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر عمرو کے لبوں پر موجود مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ یہ لیجیے آقا، یہ رہی عمرو عیار کی ضمیل۔ سرخ بونے نے فضا میں ہاتھ لہرایا تو اس کے ہاتھ میں عمرو عیار کی ضمیل آ گئی۔ اشوکا جادوگر نے سرخ بونے کے ہاتھ سے ضمیل جھپٹ لی اور اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ پھر اس نے ضمیل میں ہاتھ ڈال دیا، لیکن ضمیل تو بالکل خالی تھی، اس میں ایک تنکا تک موجود نہ تھا۔ اشوکا جادوگر بھلا عمرو عیار کی مرضی کے بغیر اس میں سے کیا نکال سکتا تھا؟ یہ کیا، یہ تھیلا تو بالکل خالی ہے، اس نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ عمرو عیار کی ضمیل میں سے آپ کچھ نہیں نکال سکتے، صرف عمرو عیار خود نکال سکتا ہے، سرخ بونے نے کہا۔ اشوکا جادوگر نے اس بات میں سر ہلا دیا اور سرخ بونا وہاں سے غائب ہو گیا اور اشوکا جادوگر قہر بار نگاہوں سے عمرو عیار کی جانب دیکھنے لگا، جبکہ عمرو عیار ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے نہایت دلچسپ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر اشوکا جادوگر کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے ضمیل کو الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر اس نے حکم دیا کہ ضمیل میں سے سیاہ بوتل باہر آ جائے، مگر کچھ نہ ہوا تو اس نے منتر پڑھ کر پھونکے، مگر اس کے کسی جادو کا
زمیل پر اثر نہ ہوا۔ اشوکا جادوگر غصے میں بھرا ہوا امرو عیار کے پاس آ گیا۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ پنجرے کی طرف کیا۔ اس کی انگلیوں سے بجلی کی لہریں سی نکل کر پنجرے پر پڑی۔ پنجرہ یکلخت غائب ہو گیا۔ پنجرہ غائب ہوتے ہی امرو عیار اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ امرو عیار، تم نے میری ماں کو اپنی زمیل میں قید کر رکھا ہے، اسے ابھی اور اسی وقت آزاد کر دو، ورنہ میں تمہارا اس قدر برا حشر کروں گا جس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اشوکا جادوگر نے غضبناک انداز میں امرو کو دیکھتے ہوئے کہا اور زمیل اس کی طرف پھینک دی، جسے امرو عیار نے فضا میں ہی دبوچا اور نہایت اطمینان سے اپنے کندھے سے لٹکا لیا۔ اشوکا جادوگر، شکل سے تو تم مجھے اس قدر احمق نظر نہیں آتے جتنے تم اس وقت دکھائی دے رہے ہو۔ امرو عیار نے اس کی طرف دیکھ کر منہ بناتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ کیا بک رہے ہو؟ میں سامری جادوگر کا چیلا اشوکا جادوگر تمہیں احمق دکھائی دے رہا ہوں؟ اشوکا جادوگر غرایا، تم احمق بھی ہو اور الو کی دم بھی ہو، بلکہ احمق اعظم الو کی دم ہو۔ امرو نے اسے تاؤ دلاتے ہوئے کہا، تم مجھے احمق اور الو کی دم کہہ رہے ہو؟ تمہاری یہ جرت! میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا، بوٹی بوٹی الگ کر دوں گا میں تمہاری۔ امرو عیار کی بات سن کر اس کا چہرہ غصے کی شدت سے بری طرح سے بگڑ گیا تھا اور اس کی آنکھیں شعلے اگلنے لگی تھیں۔ تم جیسا احمق الو اور گدھا جادوگر مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ میں نے جس آسانی سے تمہاری خبیث ماں کو قید کر لیا ہے، اگر میں چاہوں تو تم جیسے بزدل جادوگر کو بھی اپنی انگلیوں سے کسی مچھر کی طرح مسل سکتا ہوں۔ امرو عیار کا انداز اشوکا جادوگر کو بھڑکانے والا تھا اور ہوا بھی یہی۔ امرو کی بات سن کر اشوکا جادوگر کا جسم غصے سے لرزنا شروع ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ اس کا چہرہ بھی سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے نہایت غصیلے انداز میں فضا میں ہاتھ لہرائے تو اس کے دونوں ہاتھوں میں جلتے ہوئے شعلے آ گئے۔ اس کے ہاتھوں میں شعلے دیکھ کر امرو عیار کو ذرا بھی حیرت نہ ہوئی۔ وہ بدستور غصہ دلانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے کوئی مداری کسی بچے کے سامنے کھیل تماشا دکھانے والا ہو۔ اشوکا جادوگر نے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے شعلے امرو عیار پر پھینک دیے۔ شعلے امرو عیار کی طرف بڑھتے ہوئے تیزی سے بڑے ہوتے چلے گئے اور پھر عین امرو عیار پر جا پڑے۔ امرو عیار اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ اس نے شعلوں سے بچنے کی ذرا بھی کوشش نہ کی۔ جیسے ہی شعلے امرو عیار کے جسم سے ٹکرائے، شوں کی تیز آواز ابھری اور شعلے یکلخت یوں بجھ گئے جیسے ان پر منو پانی ڈال دیا گیا ہو۔ یہ دیکھ کر اشوکا جادوگر بری طرح سے چونک اٹھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو گیا؟ جادو شعلے کیسے بجھ گئے؟ ان کی زد میں آنے والی فولادی چٹانیں بھی پگھل کر پانی بن جاتی ہیں، پھر یہ بجھ کیسے گئے؟ اس کے منہ سے حیرت بھری آواز نکلی۔ اس نے پھر فضا میں ہاتھ مارے تو دو اور شعلے اس کے ہاتھوں میں آ گئے۔ اشوکا جادوگر نے شعلوں پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور پھر امرو عیار پر پھینک دیے۔ شعلے فضا میں بلند ہوئے اور پھر ان شعلوں میں سے بے شمار شعلے نکل کر فضا میں رقص کرتے ہوئے امرو عیار کی جانب بڑھتے چلے گئے۔ اس بار بھی امرو عیار نے اپنی جگہ سے حرکت نہ کی۔ اشوکا جادوگر نے شعلوں کی طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ کا اشارہ کیا تو رقص کرتے ہوئے شعلے امرو عیار پر گرنے لگے، لیکن امرو عیار کے جسم سے ٹکراتے ہی شوں شوں کرتے بجھتے چلے گئے۔ یہ دیکھ کر اشوکا جادوگر کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ حیرت انگیز، انتہائی حیرت انگیز، میرا آتش جادو امرو عیار کو نقصان نہیں پہنچا رہا۔ اس سے بڑھ کر حیران کن بات میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ وہ بڑبڑایا۔ جب امرو عیار کے جسم سے ٹکرا کر سارے شعلے بجھ گئے تو اشوکا جادوگر نے جلدی سے ایک منتر پڑھا۔ ساتھ ہی اس نے اپنی جیب سے کوئی چیز نکال کر مٹھی بند کی اور پھر مٹھی امرو کی طرف کرتے ہوئے اس نے یکدم کھول دی۔ اس کی مٹھی سے مٹی کا غبار سا نکل کر تیزی سے امرو عیار کی طرف بڑھا۔ دوسرے ہی لمحے غبار نے جیسے امرو عیار کو مکمل طور پر اپنے گھیرے میں لے لیا۔ غبار میں امرو عیار کا جسم بری طرح سے چھپ گیا تھا۔ پھر غبار نے سیاہ رنگت اختیار کر لی اور پھر اچانک اس سیاہ غبار میں سے سرخ رنگ کی بجلیاں سی کڑکڑانے لگیں۔ پاتال کی سرخ بجلیوں، امرو کو جلا کر راکھ کر دو۔ اشوکا جادوگر نے سیاہ غبار میں کڑکتی ہوئی بجلیوں کی طرف دیکھتے ہوئے چیخ کر کہا۔ یکلخت زوردار کڑاکا ہوا اور سیاہ غبار نے اچانک سرخ رنگت اختیار کر لی۔ یک بارگی کمرے میں تیز سرخ روشنی چمکی اور پھر سرخ روشنی اور غبار اچانک وہاں سے غائب ہوتا چلا گیا۔ اس غبار میں جس جگہ چند لمحے قبل امرو عیار نہایت اطمینان بھرے انداز میں کھڑا تھا،
اب غبار اور سرخ روشنی جیسے ہی غائب ہوئی، اس کے ساتھ عمرو عیار بھی غائب ہو چکا تھا۔ جس جگہ عمرو عیار کھڑا تھا وہاں راکھ کا ڈھیر بڑا ہوا تھا۔ عمرو عیار کی جگہ راکھ کے ڈھیر کو دیکھ کر اشوکا جادوگر کی آنکھوں میں یکلخت چمک ابھر آئی اور اس کا چہرہ خوشی سے کھلتا چلا گیا۔ جلا دیا عمرو عیار کو، جلا کر راکھ کر دیا سرخ بجلیوں نے۔ ہا ہا ہا، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، اشوکا جادوگر نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہکا لگا کر کہا، اور پھر وہ فاتحانہ انداز میں کہکے لگاتا ہوا دیوانہ وار رقص کرنے لگا۔ عمرو عیار، اشوکا جادوگر تم پر پاتال کی بجلیوں کا وار کرنے والا ہے، اس سے بچ جاؤ ورنہ تم مارے جاؤ گے۔ شولوں کے وار سے بچنے کے بعد عمرو عیار نے اشوکا جادوگر کو جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ نکالتے اور آنکھیں بند کر کے منتر پڑھتے دیکھا۔ اسی وقت اس کے کان میں ایک باریک سی آواز سنائی دی اور عمرو بری طرح سے چونک اٹھا۔ اس آواز کو وہ اچھی طرح پہچانتا تھا۔ یہ آواز سرخ نگینے والی انگوٹھی کے محافظ جادو بونے کی تھی۔ سرخ نگینے والی انگوٹھی کا محافظ جادو بونا، جو ہر وقت غائب حالت میں انگوٹھی کے ساتھ رہتا تھا، وہ اس بات کا پابند تھا کہ عمرو عیار اگر کسی بڑی مصیبت میں مبتلا ہونے والا ہو تو وہ اسے وقت سے پہلے اطلاع دے دے۔ محافظ جادو بونے کی آواز سن کر عمرو بری طرح سے چونک پڑا۔ اس وقت اشوکا جادوگر نے جب اس کی طرف مٹھی کھول لی اور اس کی مٹھی سے غبار سا نکل کر اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو اس نے کمال پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے زنبیل سے سلیمانی چادر نکال کر اپنے کندھوں پر ڈالی اور غائب ہو گیا۔ غائب ہوتے ہی اس نے زنبیل سے کپڑوں کی ایک گٹھری نکال کر عین اس جگہ رکھ دی جہاں چند لمحے قبل وہ کھڑا تھا، اور خود جلدی سے پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ اس وقت چونکہ اشوکا جادوگر کے ہاتھ سے غبار نکل کر پھیلتا ہوا عمرو عیار کی طرف بڑھ رہا تھا، اس لیے وہ عمرو عیار کی حرکت نہ دیکھ سکا، اور جب غبار پھیل گیا تو وہ سمجھا کہ عمرو عیار اس غبار کی لپیٹ میں آ گیا ہے، جبکہ عمرو عیار غیبی حالت میں تیزی سے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ جب غبار نے سیاہ رنگت اختیار کی اور اس میں سرخ بجلیاں کڑکنے لگیں تو وہ کافی پیچھے ہٹ چکا تھا۔ سرخ روشنی اور غبار کے غائب ہوتے ہی عمرو عیار کو اس جگہ جلی ہوئی گٹھری کی راکھ نظر آنے لگی، جسے دیکھ کر اشوکا جادوگر یہی سمجھا تھا کہ اس نے آخر کار پاتال کی سرخ بجلیوں کی مدد سے عمرو عیار کو ہلاک کر ڈالا ہے۔ اور جب وہ مسرت سے کہکے لگاتا ہوا دیوانہ وار رقص کرنے لگا تو عمرو عیار کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ جلا دیا عمرو عیار کو، جلا کر راکھ کر دیا سرخ بجلیوں نے۔ ہا ہا ہا، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، اشوکا جادوگر نے دیوانگی کی حالت میں رقص کرتے اور کہکے لگاتے ہوئے کہا۔ اس وقت عمرو عیار نے کاندھوں سے سلیمانی چادر اتاری اور ظاہر ہو کر اشوکا جادوگر کے سامنے آ گیا۔ اشوکا جادوگر خوشی کے مارے ناچتے ہوئے جیسے ہی اس کی طرف پلٹا اور اس کی نظر عمرو عیار پر پڑی تو وہ ایک جھٹکے سے رک گیا۔ اس کے کہکے رک گئے اور منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ حیرت، خوف اور پریشانی سے اس کی آنکھیں پھیلتی چلی گئی اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے زمین پر پڑی ہوئی راکھ اور کبھی عمرو عیار کی جانب دیکھنے لگا۔ تم زندہ ہو؟ یہ راکھ اس کے منہ سے حیرت اور خوف کے عالم میں نکلا۔ تم نے عمرو عیار کو ہلاک کر دیا ہے اشوکا جادوگر، پاتال کی سرخ بجلیوں نے عمرو عیار کو جلا کر بھوت بنا دیا ہے۔ میں بھوت ہوں، عمرو عیار کا بھوت، عمرو عیار نے اپنی آواز کو خوفناک بناتے ہوئے کہا۔ عمرو عیار کا بھوت اشوکا جادوگر کے منہ سے نکلا۔ خوف سے اس کا چہرہ سیاہ پڑتا جا رہا تھا۔ ہاں، میں عمرو عیار کا بھوت ہوں، اب میں بھوت بن کر تم سے چمٹ جاؤں گا اور تمہیں ہلاک کر دوں گا، عمرو عیار نے خوفناک لہجے میں کہا۔ او، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ بھوت یہاں کیسے آ سکتا ہے؟ پاتال کی سرخ بجلیاں تو جسم کے ساتھ ساتھ روح کو بھی جلا کر بھسم کر ڈالتی ہیں، جب روح ہی جل کر راکھ ہو جائے تو پھر اس کا بھوت کیسے بن سکتا ہے؟ اشوکا جادوگر نے جلدی سے کہا۔ تم نے عمرو عیار کے ساتھ ساتھ اس کی زنبیل میں موجود اپنی ماں چنگائی جادوگرنی کے سائے کو بھی سرخ بجلیوں سے جلا دیا تھا۔ چنگائی جادوگرنی اور عمرو عیار کی روحیں جل کر جب آپس میں ٹکرائیں تو چنگائی جادوگرنی فنا ہو گئی اور میں عمرو عیار کا بھوت بن گیا، عمرو عیار نے جواب دیا، اور اشوکا جادوگر کے چہرے پر موجود خوف کئی گنا بڑھ گیا۔ او، یہ میں نے کیا کیا؟ عمرو عیار کے ساتھ میں نے اس کی قید میں موجود اپنی ماں چنگائی جادوگرنی کو بھی جلا کر راکھ بنا دیا۔ او، یہ تو بہت برا ہوا، بہت برا، اشوکا جادوگر نے خوف اور پریشانی سے دونوں ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ اشوکا جادوگر،
تم نے امرو عیار کو ہلاک کر دیا، اب تم خود بھی مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امرو عیار نے زنبیل سے تلوار حیدری نکال کر اس کے سامنے لہراتے ہوئے کہا، ہاں، جب امرو عیار اشوکا جادوگر کا کچھ نہیں کر پایا تو تم امرو عیار کے بھوت اس کا کیا بگاڑ سکتے ہو؟ اشوکا جادوگر نے اس کی طرف نفرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے فضا میں ہاتھ لہرایا تو امرو عیار کے سامنے سیاہ رنگ کے 4 جادوئی پتلے نمودار ہوئے۔ ان پتلوں کے ہاتھوں میں تیز دھار تلواریں چمک رہی تھیں۔ سیاہ پتلوں، امرو عیار کے بھوت کے ٹکڑے اڑا دو۔ اشوکا جادوگر نے سیاہ پتلوں کی جانب دیکھتے ہوئے انہیں چیخ کر حکم دیا۔ اس کا حکم سنتے ہی سیاہ جادو پتلے حرکت میں آ گئے اور تلواریں لہراتے ہوئے نہایت تیزی سے امرو عیار کی جانب بڑھے۔ ان پتلوں نے آگے بڑھ کر ایک ساتھ امرو عیار پر حملہ کر دیا۔ امرو نے ان کی تلواروں کا وار ایک ساتھ تلوار حیدری پر روکا۔ جیسے ہی سیاہ پتلوں کی تلواریں تلوار حیدری سے ٹکرائیں، ایک جھماکا سا ہوا اور سیاہ پتلوں کے ہاتھوں سے ان کی تلواریں غائب ہو گئیں۔ سیاہ پتلوں کو زوردار جھٹکا لگا اور وہ تیزی سے پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ اس سے پہلے کہ اشوکا جادوگر کچھ سمجھتا، امرو نے قدم آگے بڑھا کر تلوار حیدری اس قدر تیزی سے گھمائی کہ کندھے سے کندھا ملائے ہوئے سیاہ پتلوں کی گردنیں اس کے ایک ہی وار سے کٹتی چلی گئیں۔ ان کی گردنوں کا کٹنا تھا کہ اسی لمحے ان کے جسم اور کٹے ہوئے سر جل کر راکھ ہو گئے۔ اشوکا جادوگر، میں امرو عیار کا بھوت ہوں، امرو عیار نہیں جس پر تمہاری کالی طاقتوں کا اثر ہوگا۔ امرو عیار نے ہنستے ہوئے اس کا مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ اشوکا جادوگر، جو حیرانی سے آنکھیں پاڑے اپنے پتلوں کا حشر ہوتے دیکھ رہا تھا، امرو کی بات سن کر چونک پڑا۔ اس نے جلدی جلدی پھر کوئی منتر پڑھ کر امرو عیار پر پھونکا۔ اس کے منہ سے آگ کے شرارے سے نکل کر نہایت تیزی سے امرو عیار کی طرف بڑھنے لگے اور انہوں نے امرو عیار کو مکمل طور پر ڈھانپ لیا۔ مگر ان شراروں کا بھی ان شعلوں جیسا حال ہوا جو اشوکا جادوگر نے پہلے امرو عیار پر پھینکے تھے، یعنی امرو عیار کے جسم سے ٹکراتے ہی شوں شوں کرتے بجھ گئے تھے۔ اپنا یہ وار بھی ناکام ہوتا دیکھ کر اشوکا جادوگر پریشان ہو گیا۔ اس نے امرو عیار پر کئی منتر پڑھ پڑھ کر پھونکے، مگر اس کے کسی منتر یا جادو کا امرو عیار پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اب تو اشوکا جادوگر گھبرا گیا۔ تم تو واقعی امرو عیار کے بھوت ہو، اسی لیے تم پر میرے کسی جادو کا کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ اب میں کیا کروں؟ رک جاؤ امرو عیار کے بھوت، رک جاؤ، میری بات سنو۔ میں اپنا جادو ناکام ہوتا اور امرو کو تلوار لہراتے ہوئے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر اشوکا جادوگر گھبرا گیا۔ اس نے گھبراہٹ میں پیچھے ہٹنا شروع کر دیا تھا اور اس کے چہرے پر واقعی اس بار بے پناہ خوف ابھر آیا تھا۔ لو، رک گیا، اب کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ امرو نے اس کے سامنے رک کر مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا یہ محل بے شمار اور بہت بڑے بڑے خزانوں سے بھرا ہوا ہے، تم وہ سب لے لو اور میری جان بخش دو۔ میں ابھی مرنا نہیں چاہتا، میں پہلے طلسم ہوشربا کا شہنشاہ اور پھر دیوتا بننا چاہتا ہوں۔ اگر تم نے مجھے مار دیا تو میں ہمیشہ کے لیے کالی دنیا میں چلا جاؤں گا جہاں ہر طرف آگ ہی آگ ہے، میری روح اس آگ سے کبھی نہ نکل پائے گی۔ اشوکا جادوگر نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ خزانہ؟ ہاں، تم تو اس طرح بڑے خزانے کا ذکر کر رہے ہو جیسے تمہارے پاس دنیا کا سب سے بڑا خزانہ آکاش موتیوں کا خزانہ ہے۔ امرو نے اس کی بات سن کر منہ بناتے ہوئے کہا۔ آکاش خزانہ؟ ہاں، اگر تم میری جان بخشی کا وعدہ کرو تو میں تمہیں آکاش خزانے کا پتہ بھی بتا سکتا ہوں، اشوکا جادوگر نے جلدی سے کہا۔ اور اس کی بات سن کر امرو عیار حقیقتاً اچھل پڑا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اشوکا جادوگر کی جانب دیکھنے لگا، جیسے اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ اشوکا جادوگر سچ کہہ رہا ہے۔ آکاش خزانہ دنیا کا نایاب ترین خزانہ تھا جسے ایک جادوگر نے اپنے ہوائی محل میں چھپا رکھا تھا۔ اس کا جادوئی محل بادلوں کے درمیان اڑتا رہتا تھا۔ پھر وہ جادوگر مر گیا اور اس کا خزانے سے بھرا ہوا محل بھی بادلوں میں کہیں گم ہو گیا تھا۔ اس محل کو تلاش کرنے اور اس میں موجود خزانہ حاصل کرنے کے لیے کئی نامی گرامی جادوگروں نے کوشش کی تھی، مگر انہیں کامیابی حاصل نہ ہوئی تھی۔ ایک بار یہ خبر امرو عیار کو بھی ملی تھی۔ اس نے بھی اپنے ذرائع سے اس غیبی محل کا پتہ لگانے کی کوشش کی، مگر غیبی جادوئی محل اس سے بھی نہ ملا تھا۔ اس وقت امرو عیار نے یوں ہی تنزیہ طور پر اشوکا جادوگر سے آکاش خزانہ یعنی غیبی محل کے خزانے کی بات کی تھی، اور یہ جان کر کہ اشوکا جادوگر اس غیبی ہوائی محل کے بارے میں جانتا ہے، وہ بری طرح سے اچھل پڑا تھا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ غیبی ہوائی محل کہاں ہے
اور اس میں موجود آکاش خزانہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ امرو عیار نے اشوکا جادوگر کی طرف گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہوں، امرو عیار کے بھوت۔ اس محل کا محافظ میرا غلام ہے، اس کا نام سنگور جن ہے۔ استاد سامری جادوگر کے کہنے پر میں نے شیطان کی طاقت سرخ بت کی 1000 سال تک پوجا کی تھی، جس سے خوش ہو کر انہوں نے مجھے جادوئی طاقتوں کے علاوہ بہت بڑے بڑے خزانے بھی انعام میں دیے تھے، اور غیبی محل کے محافظ جن سنگوٹ کو بھی میرا غلام بنا دیا تھا۔ اشوکا جادوگر نے جلدی سے کہا، او کہاں ہے سنگوٹ جن؟ اسے جلدی سے یہاں بلاؤ۔ اس سے کہو کہ وہ مجھے اسی وقت غیبی ہوائی محل میں لے جائے تاکہ میں اس آکاش خزانے کو دیکھ سکوں جسے دیکھنے کے لیے کب سے میری آنکھیں ترس رہی ہیں۔ امرو نے جلدی سے کہا۔ آکاش خزانے کے بارے میں سن کر اس کی رال ٹپکنے لگی تھی۔ ابھی بلاتا ہوں، اشوکا جادوگر نے کہا، اور پھر اس نے زمین پر پاؤں مارا۔ دھواں سا بلند ہوا اور اشوکا جادوگر کے سامنے ایک سیاہ پتلا نمودار ہو گیا۔ سیاہ جادو پتلے، جلدی جاؤ اور غیبی ہوائی محل سے سنگوٹ جن کو بلا لاؤ، جلدی کرو، اشوکا جادوگر نے اس سے تیز لہجے میں کہا، اور سیاہ پتلا وہاں سے غائب ہو گیا۔ سنگوٹ جن کے آنے سے پہلے تم مجھے اپنے محل کا خزانہ دو۔ سیاہ پتلے کے غائب ہوتے ہی امرو نے اشوکا جادوگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ اشوکا جادوگر امرو کو امرو کا بھوت سمجھ کر بری طرح سے ڈرا ہوا تھا، اس لیے وہ امرو کی ہر بات مان رہا تھا۔ اس نے منتر پڑھ کر ہاتھ جھٹکے تو امرو عیار کے سامنے ہیرے موتی اور جواہرات کے ڈھیر لگتے چلے گئے۔ اتنا بڑا خزانہ دیکھ کر امرو عیار کا چہرہ خوشی سے گلنار ہو گیا، اور پھر امرو عیار بھوکے عقاب کی طرح اس خزانے پر جھپٹ پڑا۔ کچھ ہی دیر میں سارے کا سارا خزانہ امرو عیار کی زنبیل میں جا کر غائب ہو گیا، اور اتنا بڑا خزانہ ایک چھوٹے سے تھیلے میں جاتا دیکھ کر اشوکا جادوگر کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی جا رہی تھیں۔ اسی وقت وہاں سنگوٹ جن نمودار ہوا۔ آپ نے مجھے یاد فرمایا تھا آقا؟ سنگوٹ جن نے اشوکا جادوگر کے سامنے جھکتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں سنگوٹ جن، یہ امرو عیار کا بھوت ہے، اسے تاگوٹا جادوگر کے غیبی ہوائی محل میں لے جاؤ۔ اشوکا جادوگر نے اسے دیکھ کر جلدی سے کہا۔ اتنے بڑے خزانے کو امرو نے چھوٹے سے تھیلے میں ڈال کر غائب کر لیا تھا، اس لیے اشوکا جادوگر کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ واقعی امرو عیار کا بھوت ہی ہے، ورنہ کوئی عام انسان اتنا بڑا خزانہ غائب کر ہی نہیں سکتا تھا۔ جو حکم آقا، سنگوٹ جن نے سر جھکا کر کہا۔ اس نے اچانک جن سے ایک خوفناک شیر کا روپ ڈھال لیا۔ اس شیر کے جسم پر پرندوں جیسے بڑے بڑے پر بھی تھے جنہیں پھیلا کر وہ لہرا رہا تھا۔ میری کمر پر سوار ہو جاؤ امرو عیار، میں تمہیں غیبی ہوائی محل میں لے چلتا ہوں۔ پروں والے شیر کے منہ سے سنگوٹ جن کی آواز نکلی۔ امرو عیار نے سر ہلا دیا اور پروں والے شیر کی جانب بڑھنے لگا۔ پھر اس نے زنبیل سے برفی کا ایک ٹکڑا نکالا اور اشوکا جادوگر کے قریب آ گیا۔ تم نے مجھے دنیا کے بڑے بڑے خزانے دیے ہیں اشوکا جادوگر، یہ لو، یہ برفی کھا لو، یہ میں بھوتوں کی دنیا سے لایا ہوں۔ اسے کھانے سے تم میں اور زیادہ طاقت آ جائے گی، اور تم اتنے بڑے اور طاقتور بن جاؤ گے کہ دنیا کے بڑے بڑے دیوتا تمہیں اپنا سب سے بڑا دیوتا تسلیم کر لیں گے، امرو عیار نے کہا۔ اور اس کی بات سن کر اشوکا جادوگر نے خوش ہو کر جلدی سے اس سے برفی کا ٹکڑا لے لیا۔ امرو نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، اور پھر وہ آگے بڑھ کر اچک کر پروں والے شیر کی کمر پر سوار ہو گیا۔ میں جا رہا ہوں اشوکا جادوگر، میرے جاتے ہی برفی کھا لینا، امرو نے اشوکا جادوگر کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، اور اشوکا جادوگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسی وقت پروں والا شیر امرو عیار کو لے کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ چند ہی لمحوں بعد وہ آسمان پر پہنچ گیا، اور پر لہراتا ہوا امرو عیار کو لے کر نہایت تیزی سے مزید بلند ہوتا چلا گیا۔ ابھی وہ کچھ ہی دور گیا تھا کہ امرو عیار کو عقب سے ایک خوفناک کہکے کی آواز سنائی تھی۔ امرو عیار نے پلٹ کر دیکھا، اس کے عقب میں اشوکا جادوگر کا بہت بڑا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ اشوکا جادوگر منہ کھول کر نہایت خوفناک انداز میں ہنس رہا تھا۔ اسے دیکھ کر امرو نے جلدی سے زنبیل سے تلوار حیدری نکال کر ہاتھ میں لے لی۔ میں نے برفی کا ٹکڑا کھا لیا ہے، اب میں دیوتاؤں کا دیوتا بن جاؤں گا۔ تم بہت بڑے احمق ہو جو تم نے مجھے اتنی طاقت دے دی ہے۔ اب میں تم جیسے بھوت کو بھی جلا کر بھسم کر سکتا ہوں۔ تم سنگوٹ جن کے ساتھ آکاش خزانے تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ میں تمہیں، اشوکا جادوگر کہتے کہتے رک گیا۔ اس کے چہرے پر اچانک شدید گھبراہٹ ابھر آئی تھی۔ یہ دیکھ کر امرو عیار مسکرا دیا۔ اس نے اشوکا جادوگر کو برفی کا جو ٹکڑا دیا تھا
اس میں انتہائی خطرناک میٹھا زہر ملا ہوا تھا۔ اشوکا جادوگر، جو خود کو دنیا کا سب سے بڑا جادوگر سمجھتا تھا، امرو عیار کے ہاتھوں آسانی سے بے وقوف بن گیا تھا، اور اس نے امرو عیار کے جاتے ہی شاید برفی کا ٹکڑا کھا لیا تھا، اور اب یقیناً اس زہر نے اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ اشوکا جادوگر کا چہرہ بگڑتا جا رہا تھا، اور پھر اچانک اس کے منہ سے خوفناک چیخیں نکلنا شروع ہو گئیں۔ میں مر رہا ہوں، امرو عیار کے بھوت نے مجھے برفی میں زہر ملا کر دے دیا ہے، سامری استاد مجھے بچاؤ، میری مدد کرو۔ اشوکا جادوگر ہذیانی انداز میں چیخنے لگا، اور پھر اچانک اس کا چہرہ غائب ہو گیا۔ خس کم جہاں پاک، امرو عیار نے ہاتھ جاڑتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ امرو عیار، تم نے چالاکی سے اشوکا جادوگر کو بے وقوف بنا لیا تھا، اور اسے خود کو بھوت ظاہر کر کے زہریلی برفی کا ٹکڑا کھلا دیا تھا، جس سے اشوکا جادوگر ہلاک ہو گیا۔ اب چونکہ اشوکا جادوگر ہلاک ہو گیا ہے، اس لیے میں بھی اس کے حکم سے آزاد ہو گیا ہوں۔ اب میں تمہیں غیبی ہوائی محل میں نہیں لے جا سکتا، اشوکا جادوگر کے ساتھ تمہیں بھی مرنا ہوگا۔ اچانک پروں والے شیر نے گردن گھما کر امرو عیار سے کہا، اور امرو عیار بکھلا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، اڑتے ہوئے شیر نے فضا میں کلا بازی کھائی۔ دوسرے ہی لمحے امرو عیار اچھل کر اس کی کمر سے نیچے گرتا چلا گیا۔ اس وقت وہ اس قدر بلندی پر تھا کہ زمین پر گر کر امرو عیار کے جسم کا یقینی کیما بن سکتا تھا، مگر امرو کے پاس اس کی کراماتی زنبیل تھی۔ گرتے ہوئے امرو عیار نے جلدی سے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر ایک سفید موتی نکال کر منہ میں ڈال دیا، تو اس کا گرتا ہوا جسم سنبھل گیا، اور وہ نہایت آہستگی کے ساتھ زمین پر اترتا چلا گیا۔ زمین پر پاؤں رکھتے ہی وہ سر اٹھا کر پروں والے شیر یعنی سنگوٹ جن کو دیکھنے لگا، مگر سنگوٹ جن امرو عیار کو گرا کر نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ اس وقت وہ ایک میدان میں کھڑا تھا۔ امرو نے ایک طویل سانس لیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اشوکا جادوگر کو مارنے سے پہلے اگر وہ اس سے کہہ کر سنگوٹ جن کو اپنا غلام بنا لیتا، تو سنگوٹ جن اسے لازماً غیبی ہوائی محل میں لے جاتا، اور وہاں موجود آکاش خزانہ وہ آسانی سے حاصل کر لیتا۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اشوکا جادوگر بھی مارا گیا تھا، اور سنگوٹ جن بھی اسے گرا کر غائب ہو چکا تھا۔ آکاش خزانے کو حاصل کرنے کا خواب ایک بار پھر امرو عیار کے لیے خواب بن کر ہی رہ گیا تھا، اس لیے وہ ٹھنڈی ٹھنڈی آہیں نہ بھرتا تو کیا کرتا۔ ختم شد۔